آیت نمبر 9 اور 10، جس میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، یعنی ایک مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان سے کیسے ہونا چاہیے، انشاءاللہ جو ہے کہ ہم اس کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے رب میرے بڑھا میرے علم کو، اے رب میرے کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، کھول دے میری زبان کی گرہ کو تاکہ لوگ سمجھ سکے میری بات. اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں تیرے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفعمند علم کا سوال کرتی ہوں اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری جلاء حزنی وذہب ہمی وغمی، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹارٹ کرتے ہیں، آیت نمبر 9 لے لیتے ہیں باجی. جی باجی. سبا باجی آپ اسکرین پر آیت نمبر 9 لگا دیجیے پلیز. پچھلی مرتبہ اگر آپ کو یاد ہے کہ آیت نمبر 9 کا ہم نے ورڈ ٹو ورڈ کیا، تو تھوڑا سا خلاصہ میں نے کی تھی وہاں پر، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ڈیپتھ میں ہم تفسیر کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ورڈ ٹو ورڈ کو بھی دیکھ لیں گے. ویسے ہی انشاءاللہ جو ہے کہ آج بھی دیکھیں گے. اور وہاں پر اگر آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے ہم نے اس آیت میں کیا دیکھا تھا، جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ کیا تھی؟ کیا پر بات تھی وہاں پر؟ صلح کروانے کی. کریکٹ. سب سے پہلے تو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ میں یعنی ان کے باہمی تعلق اچھے ہونا چاہیے، نمبر 1. اب دیکھیے انسان ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتے ہیں، کوئی بحث ہو سکتی ہے، کوئی دوسری بات ہو سکتی ہے، تو یس دونوں میں انبن بھی ہو سکتی ہے. انبن ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے، لیکن یہ انبن کو زیادہ نہیں گھسیٹنا چاہیے. اس انبن کو زیادہ نہیں گھسیٹنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے ریلیٹیوز کے ساتھ ہیں، چاہے وہ ہمارے پڑوسی کے ساتھ ہیں، چاہے ہمارے دوستوں کے ساتھ ہیں. ہم کو مسلمانوں کو if we are a Muslims، ہم کو یہ انبن زیادہ لمبا نہیں کھینچنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں 3 دن تک کے تو ہم کو الاؤڈ ہے نا. 3 دن تک کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اگر بات نہیں کرتا ہے تو یہ تو 3 دن تک الاؤڈ ہے. پھر چوتھے دن کیا ہوتا ہے؟ اگر 3 دن گزر گئے اور دونوں مسلمانوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی اور وہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا، تو میں آپ کو بتا دوں ان کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، اور یس مسلمانوں کے کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں نا، ہم ڈیلی اعمال کرتے ہیں، اچھے برے سارے. اگر آپ دیکھیں تو یہاں اچھے اعمال کی بات کر رہی ہوں، جو کتنا محنت کر کے انسان کرتا ہے نا، جیسے نماز پڑھنا، دین کے ریچولز ادا کرنا، قرآن پڑھنا، صدقہ خیرات دینا، تو اس کا اجر ہم کو اللہ سے ملتا ہے نا. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سارے کے سارے اعمال آسمان اور زمین کے درمیان لٹک جاتے ہیں، جاتے ہی نہیں ہیں. اٹس آن ہولڈ. بالکل صحیح، وہ جاتے ہی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو ہے کہ صلح نہیں کی، آپ نے جو ہے سارٹ آؤٹ نہیں کیا اس معاملے کو. دیکھیے، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو واقعی ہمارے اعمال کی فکر ہے، ہم اعمال کو کر تو دیتے ہیں مگر ہم کو اس کو جمع رکھنا ہے، مینٹین رکھنا ہے، ریٹین رکھنا ہے، تب جا کے اس کا اجر و ثواب ہم کو آخرت میں ملے گا. صحیح ہے. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو حج عمرے کریے ہوئے ہیں اور پنجگانہ نمازی ہے اور اس کے ساتھ میں تہجد گزار ہے، مگر وہ اس چیز پر دھیان نہیں دیتے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان تک سے ناراض رہے تو 3 دن تک کے تو ناراضگی الاؤڈ ہے، بات نہیں کرنا الاؤڈ ہے، لیکن چوتھے دن ان کو چاہیے کہ یہ معاملے کو رفع دفع کرا لے.
सॉर्ट आउट कर ले, एक दूसरे से बात कर ले, क्योंकि आपके जो भी अमाल है वो सिर्फ होल्ड पे हो जाएंगे, सब के सब। क्या फायदा है बताएं आप? अब सोचे ना, हर एक अपने बारे में यहाँ सोचे। इसीलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मुसलमानों के ताल्लुकात एक दूसरे से बहुत अच्छे होने चाहिए, और अगर अनबन हो जाइए तो उनको चाहिए कि वो सॉर्ट कर दें। और अगर किसी के दरमियान मामला बहुत लंबा खींचा जा रहा है और वो सॉर्ट आउट हो के नहीं दे रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? दूसरे मुसलमान को इंटरवीन करना चाहिए, यानी उसको आना चाहिए। तीसरा मुसलमान आ गया, दो मुसलमान के दरमियान मामला जो है वो क्या है, अनबन हो गई है, तो तीसरा मुसलमान अगर कोई जानता है तो उसको क्या करना चाहिए? इमीडिएटली उस मामले को सॉर्ट आउट करके सुलह करा दो दोनों मुसलमान के दरमियान। और ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। पिछले मर्तबा अगर आपको याद है तो मैंने एक हदीस भी आपके सामने पढ़ी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं जिसका अजर नमाज, रोजे, सदका, ज़कात सबसे बेहतर है? बताइए, ये चीज करोगे तो उसका रिवॉर्ड इन सबसे बेहतर है, नमाज से भी, रोजे से भी, और सदका का जो रिवॉर्ड है उससे बेहतर है। लोगों ने अर्ज किया, जरूर बताएं अल्लाह के रसूल। आपने क्या कहा? इस्लाह कराना लोगों के दरमियान, लड़े हुए नाराज लोगों को क्या करना है? उनके दरमियान सुलह करा दो, ना कि फितने भड़काना। और आज आप देखें माशरे में बिल्कुल यही होता है, जो लोग लड़ते हैं तो लोगों की कोशिश ये नहीं होती कि उनके दरमियान सुलह करा दे, मगर लोगों की कोशिश क्या होती है? वो तो चाहते अच्छा है, लड़ते रहे, आग भड़कते रहे, यानी वो आग में तेल डालने का काम करते रहते, लोगों को और भड़काने का काम करते रहते, ताकि ये दोनों लड़ते रहे, अमाल तो वैसे भी होल्ड पर है। ठीक है, और फिर क्या हो, मैं बताऊं आपको, दुनियावी और दीनी दोनों नुकसान होता है, दुनियावी और दीनी दोनों नुकसान होता है। सो अक्लमंद शख्स वो है कि अगर किसी से अनबन हो गई है 3 दिन तक ठीक है, लेकिन 3 दिन के बाद जा करके क्या करे? उसको सॉर्ट आउट करे, फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड फॉर योर अमाल, दैट इज फॉर योर बेटरमेंट। ये हमको याद रखना है। यस, उसना आपा कह रहे हैं, बिल्कुल सही। उसना आपा कहते हैं, और टेंशन भी तो होता है। देखिए, जब हम किसी से, बिल्कुल सही उसना आपा, बिल्कुल दुरुस्त बात आपने कहा, जब हमारी किसी से अनबन होती है, हमारे कोई अपना हो, कोई पड़ोसी हो, कोई बेस्ट फ्रेंड है, अगर हम उससे अनबन रखते हैं तो देखिए हम भी तो बेचैन रहते हैं, हम भी तो परेशान रहते हैं, तो बेकार में हमारा भी बीपी जो है वो शूट अप होता है, फिर हम दवाएं खाते हैं। लेकिन हम ये नहीं करते कि, हम ये नहीं देखते कि मैक्सिमम ऑफ द जो बीमारियां हैं, रूहानी हो, जिस्मानी हो, मैक्सिमम बीमारियां आज अगर आप देखो टेंशन लेने से होती है, स्ट्रेस से होती है। डिप्रेशन की भी एक बीमारी है, आप देखें लोग सिर्फ डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों? वो वही वही वजह है। तो क्या करें? अपने ताल्लुकात सबसे अच्छा रखें, किसी से झगड़ा फसाद करने की जरूरत नहीं। और मैं आपको बताऊं एक सही तरीका क्या है, हर एक के साथ में एक लेवल से, हर एक के साथ एक लेवल पे रहें, और एक उनके मामलात में भी एक हद तक के जो है उनके साथ इन्वॉल्व हो। देखिए, कोई भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस भी पसंद नहीं करता है, मैं राइट? ये मैं आपको ना मैनरिज्म और एटिकेट्स बता रही हूँ कि किसी के साथ आपके ताल्लुकात भी हो ना, तो अगर वो नहीं चाहते कि आप उनके मामलात में इन्वॉल्व ना हो, दखल ना दे, प्लीज ना दो, ना दो। और वैसे भी देखिए हमारी जिंदगी में कितनी सारी चीजें करने की, हमको जो है फुर्सत नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरों के मामलात में जाके तेल डालें, आग लगाए। चाहे तो सॉर्ट आउट कर ले, अगर कर सकते हो तो, अगर कुवत और ताकत है तो, और नहीं है तो साइलेंस इज बेटर। अगर आप देख रहे हो कि भाई मैं जाऊंगी और फसाद ही हो जाएगा बर्पा, तो फिर इट्स बेटर कि आप अलूफ रहें, और लोगों के मामलात में कम ही इंटरफियर करना चाहिए। मैं सही कहती हूँ आपको, किसी के भी घर के मामलात हो या खुद भी, अगर कोई हो करके आपसे सलाह ले, कोई हो करके जो है आपसे एडवाइस ले, तो ठीक है, मशवरा देना तो बहुत अच्छी बात है ना, आप उनको मशवरा दे, ठीक है, लेकिन हो करके उनके मामलात में और एकदम ज्यादा इस लेवल पे कि वो आपका इंटरफियरेंस गवारा नहीं करते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आज यही प्रॉब्लम है कि कुछ लोग एकदम एक्सट्रीम लेवल्स पे चले जाते हैं, जब किसी के साथ में ताल्लुकात भी हम मेंटेन करते, बहुत अहम बात है। देखिए, हर एक ताल्लुकात में एक हद मेंटेन कीजिए, सही में सलाम दुआ बनी रहेगी लोगों के दरमियान, आपके ताल्लुकात उनसे अच्छे रहेंगे कि कोई आपसे बहस नहीं करेगा, आप किसी से बहस नहीं करोगे, कोई आपको टेंशन नहीं देगा, आप किसी को टेंशन नहीं दोगे। तो ये लिमिट्स है ना, इसका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। किसी के मामलात में हद से ज्यादा इंटरफियर न करें, हद से ज्यादा इंटरफियर न करें, अपने लिए एक लिमिट सेटअप कर दें, ठीक है? तो
آپ دیکھیے سب کے ساتھ میں آپ کے معاملات ٹھیک رہیں گے, سلام دعا رہیں گی, ایوری تھنگ ول گو ویل, اگر یہ طریقہ ہے. پھر دوسری چیز ہے, جہاں سے بات آپ نے سنی ہے تو کیا کرنا چاہیے, وہی بات چھوڑ دیں, نظر انداز کریں, اگنور کریں, وہ ٹیلز کو کیری نہ کریں, ہر گھر میں جا کے ان باتوں کو نہ شیئر کرے, پھر اس سے فساد ہوتا ہے. کچھ لوگ تو مرچی مسالہ لگا کے اس کو ایڈ آن کر کے پھر آگے پہنچاتے ہیں اور پھر لوگوں میں جھگڑا برپا ہوتا ہے. تو یہ ایک اور چیز ہے جو مسلمانوں کو سیکھنی چاہیے کہ جہاں جہاں کی بات ہے وہیں دفن کرنا سیکھے, اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں بھی وہ ٹیل کو کیری نہیں کرنا, جہاں سنا وہاں دفن کریں. کوئی آپ کو اگر اپنی مرضی سے بات سنانا چاہتا ہے ٹھیک ہے, سن لیجئے, صدقہ خیرات ہے, جو بیکم اے لسنر, بٹ پھر ان کا جو ہے مذاق نہیں بنانا ہے, ان کے اس سیکریٹس کو کسی کے اور کے ساتھ میں شیئر کر کے, یا یہاں سے دس از کالڈ کیا, کیرنگ ٹیلز مینز اینڈ ڈوئنگ گوسپنگ. یہ اسلام میں کیا ہے, منع ہے. آپ اپنے مومن بھائی کو جو ہے وہ اس کی چگلی نہیں کر سکتے, ہے نا, اور جو ہے اس کی عزت کو پامال نہیں کر سکتے, کیونکہ مومن کی جان, مال اور عزت تینوں کا آنر ہے اللہ کے نزدیک, کوئی ایسا نہیں کر سکتا. تو آپ سوچے کوئی ایک مومن کسی دوسرے مومن کی برائی کر رہا ہے, الزام تراشی کر رہا ہے, کتنی غلط بات ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے اعمال کو غارت کر دی. تو ہم کو نہیں کرنا, بڑی محنت لگتی ہے اعمال کرنے میں, نماز پڑھنے میں, اور نماز سے پہلے وضو کرنے میں. آپ دیکھیں دین کے ریچولز کو ادا کرنے میں کس قدر محنت لگتی ہے, اور پھر ضائع تو یوں سیکنڈ میں ہو جاتے, پل بھر میں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. ایک کوئی دوسرا غلط کام کر لو کہ سارے نیک کام ختم, نیکی برباد اور گناہ لازم. It's called نیکی برباد اور گناہ لازم. تو یہ چند جو ہے ٹپس ہے, اور یہ ٹپس میں اپنے ایکسپیرینسز سے بھی دے رہی ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف میری بات نہیں ہے, یہ دین نے ہم کو سکھایا, یہ ایٹیکیٹس اور مینرزم, کیونکہ ہم جو ہے ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ہمارے تعلقات ہر کسی سے ہوتے ہیں, اور انسان اپنے تعلقات کسی سے کاٹ نہیں سکتا. کوئی بھی انسان اس دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا بھائی مجھے کسی کی ضرورت نہیں, میں تو سیلف سفیشینٹ ہوں. دیکھیے سیلف سفیشینٹ صرف اللہ ہے, اور اللہ سبحان و تعالی نے لوگوں کے لیے لوگوں کو رکھا ہے. پیپل فار ایچ ادر, پیپل فار ایچ ادر, لوگ لوگوں کے کام آتے ہیں, آتے ہیں نہیں. آپ دیکھیں ہمارے رشتہ دار بھی ہے نا, آج بھلے ہی ہم کو جو ہے ایسے ہو سکتے کتنے لوگ کلاسز میں جن کو اپنے رشتہ داروں سے انہوں نے توڑ کے رکھے ہوئے, اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ کے رکھے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں رشتہ دار کو کام آتے ہیں, پیپل فار ایچ ادر, اور دین بھی یہی چاہتا ہے. اپنے رشتہ داری, اپنے کانٹیکٹس جو ہے وہ لوگوں سے کاٹے نہیں, اپنے آپ کو جو ہے سیلف سفیشینٹ سمجھے نہیں, کیونکہ اللہ نے ہم کو ایسا بنایا ہے, ایسا بنایا ہے کہ ہم کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسے اپنے رشتے کسی کے ساتھ میں خراب نہ کر دیں تاکہ جو ہے ہم کو جو ہے ریورس جانے کی کوئی گنجائش نہ ہو, یا ہم یو ٹرن نہ جا سکیں. تو اہمیت, ایک دوسرے کے جو ہے عزت کریں, اور مومن کی جان مال عزت جو ہے وہ محترم ہے, یعنی اس کی ویلیو اور آنر ہے اللہ کے نزدیک. تو کسی مومن کی برائی نہ کریں, ان کے بارے میں ٹیل نہ کیری کریں, ٹھیک ہے. تعلقات خراب ہو جائے تو پلیز 3 دن تک کے الاؤڈ ہے, 3 دن کے بعد ہو کر کے جائیں, آپ کی ناک نہیں کٹے گی. ٹرسٹ می, آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے. جو مومن پہل کرے نا سلام میں, اس میں تکبر نہیں ہوتا ہے نا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تکبر آ گیا اور اتنا رائے کے دانے برابر بھی, تو وہ انسان جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا. اگر اس کے دل میں رائے کے برابر مسٹر سیڈ ہوتا ہے نا, اس کے برابر اگر تکبر آ گیا. اور کیا چیز ہے جو ہم کو جو ہے روکتی ہے صلح کرانے سے, انسان کو ہو کر کے سلام کرنا اپنے طرف سے؟ کیا چیز؟ یہی تنگی دل کی شو, ایگو پرابلم. میں کیوں جاؤں, میری تو ناک کٹ جائے گی, اس کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آنا کا مسئلہ نہ بنائیں, جو ہے اپنے اعمال سنوارنے کے لیے اور اللہ کے خاطر کیا کریں, گیو اپ, فورگیٹ اینڈ فورگیو, گو, آپ جا کے پہل کیجیے. تو یہ تھا تھوڑا سا بریفنگ, تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, کیونکہ بیسک چیزیں جو ہے میں نے یہاں پر ڈسکس کر دی. اگر اس پر ہم کام کر لیں تو بہت ساری پرابلم سے بچ سکتے ہیں. ناؤ کین وی اسٹارٹ ود دی آیت میں جبین اسٹارٹ کر لیں, تھوڑی سی بریفنگ دے دی ہے میں نے وہ آیت جی نمبر باجی, جی جی جس پر ریکیپ ہو گیا. جی جی باجی. چلیے
اب دیکھیے یہاں پر بات سٹارٹ ہو رہی ہے اس آیت میں، کیونکہ تھوڑی سی بریفنگ آپ کو دے دیا. انبن بھی ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے یا پھر دو گروپس کے درمیان ہو سکتا ہے نا. انبن اگر ہو سکتی ہے تو دو لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے اور گروپ آف پیپل کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر اس آیت میں جو ہے جنرل مانا ہی لیں گے ہم، یہاں پر 2 گروپس ہے، لیکن دو لوگوں کے درمیان بھی، دو لوگوں کے انڈیویجولس کے درمیان بھی جو ہے وہ انبن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 9. وہ اور ان اگر طائفتانی دو گروہ، دیکھو دو گروہ آ گئے، 2 گروپس ہے نا، 2 گروپ آ گئے یہاں پر. من المؤمنین، کس کے گروپ ہے وہ دو؟ مومنوں میں سے. ٹھیک ہے، 2 مومنوں کے گروپس ہیں یہ، ان کی بات ہو رہی ہے، ایمان والوں کے گروپس ہے یہ، ان کی بات ہو رہی ہے. کیا ہو جائے ان میں؟ اقتتلو، وہ لڑ جائیں. دونوں گروپس ایمان والوں کے ایک دوسرے سے لڑ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے؟ تماشا مت دیکھو کہ ہاں لڑ رہے، لڑنے دو. بعض وقت آپ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روڈ پر 2 انسان لڑ جاتے ہیں، یعنی ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، 2 بچے لڑ جاتے ہیں، تو آپ دیکھو گروپ آف پیپل دے اسٹینڈ اینڈ دے واچ. اور جیسے کہ وہاں پر ریسلنگ کمپٹیشن چلا ہے، دیکھتے رہتے ہیں، انجوائے کرتے رہتے ہیں، کون جیتتا ہے، کون جو ہے کہ ہارتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ مسلمانوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے. ہونا تو یہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، مگر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم خیال رکھو کہ اگر 2 گروپ آف پیپل یا 2 لوگ اقتتلو، وہ لڑ جائیں. یس بالکل، کسی نے یہاں پر کہا ویڈیو بناتے کھڑے رہتے ہیں، بالکل صحیح، یہ میں نے بھی دیکھا ہے. 2 لوگ اگر راستے پر یا 2 گروپ آف پیپل راستے میں لڑ جائیں تو آج کل لوگوں کے پاس اور ہر لوگوں کے پاس جو ہے وہ موبائلز رہتے ہیں، وہاں کھڑے رہ کر کے ان کی ویڈیو بناتے رہتے ہیں. یعنی ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے کہ دونوں کو آگے بڑھ کر کے چھڑایا جائے. اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں، جائیے اگر وہ 2 ہیں تو جا کے آپ چھڑا سکتے ہو، ان کو کہو چھڑاؤ بھائی جاؤ. اور ایک اچھی خاصی بھیڑ لگا رکھے ہیں اور ایک تماشا کریٹ ہوتا ہے، ٹریفک جیم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کون کھڑا ہے ٹریفک میں، کس کی ماں بیمار ہے، کس کی بہن بیمار ہے، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر، کون کدھر جانے کو ہے، اور پھر ایک بھیڑ سی لگ گئی، کتنوں کا حق مارا جا رہا ہے. آگے بڑھے اور ان کو کیا کریں؟ ہٹا دے، چھڑا دے، اے بھائی اپنے راستے جاؤ، اے بھائی اپنے راستے جاؤ. آج یہ کوئی نہیں کرنا چاہتا. آپ دیکھیں امت مسلمہ کا زوال کیوں ہو رہا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ وہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو گیا. یعنی امر بالمعروف جو حکم ہے نا بھلائی کا، آج کوئی نہیں دینا چاہتا. اور جو برائی سے روکنے والی چیز ہے نا، کوئی نہیں کرنا چاہتا، آج کوئی کرنا نہیں چاہتا. اور پرابلم بھی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اچھائی کا حکم دے اور برائی سے لوگے تو لوگ بھی اس کو پوزیٹیولی نہیں لیتے. امیڈیٹلی ان کا ریاکشن رہتا مائنڈ یور بزنس، اے بھائی جا اپنا کام کر، ایسا ہی ہوتا نا، مائنڈ یور بزنس. تو پھر لوگ ایک دم یہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہم تو بھلائی کرنے کا کوشش کریں ان کے ساتھ میں، ان کو چھڑانے کی کوشش کریں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں ریورس، مطلب آن دا کنٹری یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مائنڈ یور اون بزنس، اب جاؤ لڑو، ہم نہیں چھڑائیں گے. نہیں، ایسا نہیں کریں، ایسا نہیں کریں. آج امر بالمعروف ختم ہو چکا ہے. لوگوں میں جو امت مسلمہ کو یہ کرنے کا کام تھا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی کے کاموں سے روکو، بٹ آج یہ ختم ہو گیا ہے. لوگوں کو برائی کرتا دیکھتے اور تماشائی بن کے کھڑے ہیں، مگر کوئی آگے جا کے سٹاپ بھی نہیں کرتا. اور میں بتاؤں اس کا پھر ریزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اس سے جو معاشرہ انفلوئنس ہوتا ہے، برائی نظر نہیں آتی ہے. آج کھلے عام برائیاں ہو رہی ہے، کھلے عام لوگ ایک دوسرے سے لڑ جاتے ہیں، مگر ہم کو برا نہیں لگتا. ہم کو برا نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ ہم کو عادت ہو گئی ہے سب دیکھنے کی، ہم انفلوئنسڈ ہو گئے ان ساری چیزوں سے. اٹس اوکے، یہ ساری چیزیں آج ہم کو برائی نہیں لگ رہی. شیطان کا یہ کیا ہے؟ ایک جال سازی، ایک اچھا خاصا پلان ہے اس کا کہ میں یہ کام کروں. وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ وہ سجا کر دکھاتا ہے برے کام تم کو. وہ برے کاموں کو شیطان اتنا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ بعض وقت انسان اس کو کر جاتا ہے اور اس کو گلٹی فیلنگ بھی نہیں ہوتی، اس کو برا بھی نہیں لگتا، اور اس کو برا بھی نہیں لگتا تو سوری بھی نہیں کرے گا. وہ کبھی سوری بھی نہیں کرے گا کیونکہ اس کو غلط ہی نہیں لگتا وہ کام. آج آپ دیکھو میکسیمم لوگ اس میں انوالوڈ ہیں کیونکہ سجا کر کے خوبصورت بنا کر کے دکھا رہا ہے یہ ساری چیزوں کو. تو یہ اس کی کیا ہے؟ جال سازی ہے، اور ہم اس پہ پھنس گئے ہیں. اور آج اسی لیے امت مسلمہ ویک ہو گئی ہے. کیوں؟
ताल्लुकात एक दूसरे से अच्छे नहीं है। सही में आज हम क्या दुश्मनों से लड़ेंगे, हम तो खुद खोखले हो गए हैं। मुसलमान भाई भाई एक दूसरे से लड़ते हैं, इतने सारे फिरके हो गए हैं। आप देखो दीन में कि एक फिरका दूसरे फिरके से चिढ़ता है, नफरत करता है, हालांकि दोनों कलमा गो है। Am I right? वो भी कलमा पढ़ता है, ये भी कलमा पढ़ता है, और इतने फिरके हो गए हैं कि दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। जैसे कि क्या मैं कहूं आपको, हालांकि दोनों ही मुसलमान हैं, कलमा को लड़ते हैं। अब लड़ लड़ के खुद ही कमजोर हो गए हैं। अब क्या ये प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, क्या ये दुश्मनों से लड़ेंगे, ये तो खुद खोखले हो गए हैं। इन्होंने अपनी जड़ें कमजोर कर दी है, क्योंकि इस्लाम क्या सिखाता है, भाईचारा। मुसलमान मुसलमान एक दूसरे का सपोर्ट है, बिल्कुल एक दीवार की तरह वो लगी हुई ईंटें। आप देखिए एक मजबूत दीवार कब बनती है, जब वो सारी ईंटें एक दूसरे से मिलती है, तब जाके जो है कि एक मजबूत दीवार बनती है। इसी तरीके से एक मोमिन भाई दूसरे मोमिन भाई से उसके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे तो क्या है, मजबूत ताल्लुकात कायम होंगे उनके, जैसे एक मजबूत दीवार की तरह। अब उस दीवार में अगर कभी एक ईंट भी आप देखो दीवार की लूज पड़ जाए, है ना, या ढीली पड़ जाए, तो पूरी दीवार जो है वो गिर सकती है। आज उम्मत मुस्लिमा का यही हाल है, आज वो कमजोर हो चुके हैं। क्यों, एक दूसरे से लड़ लड़ के मर रहे हैं, ये प्रॉब्लम। तो यहाँ पर दीन इस्लाम हमको आपसी क्या सिखाता है, भाईचारा। यहाँ क्या कहा गया कि अगर दो मोमिन ग्रुप एक ततलू लड़ जाएं एक दूसरे से, तो क्या कहा, तीसरा मुसलमान या तीसरा मुसलमान ग्रुप, अगर दो इंडिविजुअल है तो तीसरा इंडिविजुअल, अगर दो ग्रुप है तो एक ग्रुप आ जाए, और क्या करे भाई, इनके दोनों के ताल्लुकात सही कराओ, फासलिहू, फिर इस्लाह कराओ, बैनहुमा, उन दोनों के, समझ में आई बात, दोनों के दरमियान क्या कराओ, इस्लाह, उनके दरमियान, हाँ, उनको क्या करो, उनकी फ्रेंडशिप करा दो, उनके ताल्लुकात सही कराओ। इस सूरत में ना दरअसल जिंदगी जीने के उसूल दिए गए हैं। हम जानवर नहीं है सिस्टर, हम जानवर नहीं है। आप देखिए कभी कभी जानवर भी लड़ जाते हैं, जानवर भी, आप देखिए दो कुत्ते एक दूसरे से लड़ जाते हैं, दो बिल्लियां लड़ जाती हैं, और तीसरी बिल्ली या कुत्ता देख करके वॉच करते रहते हैं, और तीसरे भी जाते हैं, कभी कभी वो भी लड़ जाते हैं, बीच में घुस जाते हैं, मगर वो छुड़ाते नहीं है, वो जानवर एक दूसरे को छुड़ाते नहीं है। There should be a difference between human and animals. हमारे में और उन जानवरों में कुछ तो फर्क होना चाहिए। वो तो लड़ जाते, खुद भी लड़ जाते और खड़े रह के देखते रहते, दो कुत्ते लड़ रहे, दो बिल्लियां लड़ रही है, ठीक है ना, देख रहे हैं, वो जानवर है। अल्लाह ने तुमको अशरफुल मखलूकात बनाया, तुमको दिमाग दिया, सलाहियतें दी, तुमको मुमताज बनाया जानवरों से, तो यूज करो ना अपनी सलाहियत। हम भी क्या जानवर बने? तो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है मुसलमानों को कि अगर दो ग्रुप मोमिनों के आपस में लड़ जाए तो तीसरा आके फासलिहू, फिर क्या करे, वो इस्लाह कर दे बैनहुमा, दरमियान उनके। तो यहाँ इस सूरत में जिंदगी जीने के उसूल दिए गए, जिनको अपना कर इंसानों के ताल्लुकात अच्छे होते हैं। और पिछली आयत से पता चलता है उसकी बुनियाद है ईमान। जिसके दिल में ईमान आ जाए उसके ताल्लुकात इंसानों से खुद ब खुद अच्छे होने लगते हैं, ठीक है। सो यहाँ एक और चीज बताई गई कि मोमिनों के दो ग्रुप आपस में लड़ जाएं तो तुम इस मंजर से प्लेजर या लुत्फ ना उठाओ, देखते तमाशाई मत बनो, या इग्नोर ना करो, ला ताल्लुकी ना जाहिर करो, या फिर तासुब का सबूत ना दो कि इनमें से जो अपना है मैं उसका साथ दूंगा, और जो दूसरा है चाहे वो हक पर हो मैं उसका साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो मेरे वाले का साथ दूंगा। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, मैं तो मेरे वाले का साथ दूंगा भाई, मैं क्यों दूसरे का साथ दूं, हक का साथ दो, अल्लाह कह रहे हैं हक का साथ दो, ठीक है। हक का साथ दो, इस्लाम सिखाता है जो हक पर हो उसका साथ दो, सही फैसला करो, ठीक है। तो यहाँ इतना समझ में आ गया अभी आपको, ये मतलब जो इसका मेन थीम है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम इंसान हैं, हमको हमारे ताल्लुकात लोगों के साथ अच्छे करने, हम जानवर नहीं है। तो यहाँ एक ऐसी सूरत हाल का जिक्र किया जा रहा है
جو پسندیدہ نہیں پر ممکن ضرور ہے. بعض وقت چھوٹا اختلاف جنگ کی شکل اختیار کر جائے. کریکٹ. دیکھیے یہ چیزیں نا ہم کو سمجھ میں نہیں آتی when I talk about جنگ, کیونکہ الحمدللہ ہم امن سے رہتے ہیں, لیکن اس دور میں جہاں میں بات کر رہی ہوں, جیسے وہ عربس تھے, قبائلوں میں بسے ہوئے تھے, ٹرائبس تھے وہ, ہے نا, تو ان کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ قبائل تھے, تو ہو سکتا ہے ایک قبائل دوسرے قبائل سے انبن ہو جائے. تو یہاں آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے بات کہ عربس کا دور لیجئے نا, وہ عرب جو ہے وہ قائم قبیلوں میں رہتے تھے. آج کے دور میں بھی یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس دور میں جب یہ آیت کا نزول ہوا تو کانٹیکسٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہی. یہاں ایک تو یہاں پر کیا بتا گیا کہ بعض وقت چھوٹا اختلاف جنگ کی شکل اختیار کر جاتا ہے. یہاں یا ویسے ریلیشن اچھے ہیں پر کوئی غیر غلط خیالات ڈال دیں, ایسا بھی ہو سکتا تھا نا. دو قبیلے کی رشتہ داری بہت اچھی ہے, مگر کوئی تیسرا کوئی غیر ایسی بات کر جائے کہ دونوں قبیلے میں فساد ہو جائے. اسی طریقے سے دو خاندان میں ہو سکتا ہے آج کی تاریخ میں کہ دو خاندان بہت اچھے تھے, تیسرے کو اچھا نہیں لگ رہا, جل رہا تھا وہ ان کی پیار محبت دیکھ کر, تو دونوں خاندان میں لڑا دیا. دونوں خاندان کو بہم کیا کرا, میں نے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر کے لڑا دیا. سو مسلمز میں پھوٹ پڑ جاتی ہے, ایسا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی دونوں پارٹیز اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنی اپنی جگہ دونوں پارٹیز جو ہے وہ صحیح ہوتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے, لڑ جاتے ہیں, ہے نا. تو کیا ہو گیا ان کے درمیان, یعنی آپ دیکھیں دونوں پارٹیز اپنی اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن مس کمیونیکیشن ہے یا بدگمانی کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے. وہ اختلاف طول پکڑ جاتا ہے. تماشی نہ بنے دو گروپس کے, بلکہ آگے بڑھ کر حالات بہتر کرنا چاہیں. نبی کے زمانے کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس بارے میں, کہ ہم کو تماشائی نہیں بننا ہے اور لوگوں کے درمیان اختلاف بھی نہیں پیدا کرنا ہے. کبھی کبھی جلن ایک ایسی چیز ہے نا, حسد, بغض, جلن, کہ اگر دو لوگ کے تعلقات اچھے ہیں نا تو بس کسی طریقے سے میں ان کے تعلقات کو خراب کر دوں. یہ گروپس بھی ہو سکتے ہیں, یہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات. اب میں آپ کو نبی کریم کے زمانے کا ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ کیسے مسلمانوں میں بس جنگ چھڑ جاتی تھی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے روک دیا تھا. کیونکہ عربس کیسے تھے, بدو قوم تھی نا, بات بات میں وہ جھگڑا کرتے تھے, اور چھوٹی سی بات پر جو ہے وہ جنگیں چھڑ جاتی تھی سالوں سال, پیڑھی در پیڑھی. یعنی کب سے چل رہی ہے, باپ دادا کے زمانے سے ایک دشمنی چلتی جاتی تھی. آپ دیکھیں باپ دادا کے زمانے میں بس تھوڑی سی چھوٹی سی بات پر کے جو ہے وہ اس طریقے کی حرکت کرتے. تو نبی کے زمانے میں اختلاف مسلمانوں کے درمیان قتال کے درجے کو نہیں پہنچا, لیکن بعض واقعے ایسے ہوئے کہ قریب تھا مسلمان لڑ جاتے. ایسے بھی قصے ہوئے اللہ کے رسول کے زمانے میں. ایسا تو نہیں ہوا جھڑپ کے بھائی جنگ پھیل گئی یعنی جنگ ہو گئی, لیکن چھوٹے چھوٹے قصے پیش آئے اور قریب تھا کہ مسلمان لڑ پڑتے. اس میں ہم دیکھتے ہیں بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی, تو حاسدین بہت, یعنی ان کو بہت تکلیف پہنچی. یعنی پہلی جو جنگ تھی جنگ بدر, اس میں مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی نا, تو جو حسد کرنے والے تھے کیا ہو, بہت جل رہے تھے. ایسے میں ایک دفعہ مسلم بیٹھ کر کے, سارے مسلمان بھائی بیٹھ کر کے جو ہے پیار محبت سے بات کر رہے تھے آپس میں. نہیں ایسا ہوتا ہے کام کاج کے بعد میں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے جو ہے مسلمانوں کی ایک مجلس لگتی ہے اور بیٹھ کر کے باتیں کر رہے, تو وہ دونوں یعنی دونوں گروپس جو ہے بیٹھ کر کے مسلمان تھے بات کر رہے تھے. حالانکہ پہلے وہ اسلام سے پہلے بہت لڑتے تھے, دین سے محبت ہو گئی نا تو ایک دوسرے کے لیے محبت آ گئی تھی. یعنی دین اسلام سے پہلے یہ عرب سے ایک دوسرے سے بہت لڑا کرتے تھے, بہت لڑا کرتے تھے. اسپیسیفکلی اگر آپ دیکھیں اوس اور خجرج کے بارے میں ہم کو سالہ سال لڑائی جو ہے جاری رہتی تھی. اوس اور خجرج کے درمیان سالوں سال جو ہے وہ لڑائی جاری رہتی تھی. وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے, لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی نعمت ان کو دی تو وہ اسلام دین کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے تھے. یعنی اسلام نے بھائی بھائی بنا دیا تھا ان کو, ٹھیک ہے. اور پھر ایک دفعہ وہ اسی طریقے پر جو ہے وہ باتیں کرتے ایک دوسرے سے بیٹھے تھے کہ ایک یہودی شماس بن کیس, ایک یہودی شخص تھا جس کا نام تھا شماس بن کیس.
وہ پاس سے گزرا جہاں اس نے دیکھا کہ مسلمان ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہیں، پیار محبت کی بات ہے، اور اسپیشلی اوس اور خزرج کی بات کر رہی ہوں میں. یہ قبیلہ جو ایک زمانے سے لڑا کرتے تھے، اب ان کی لڑائیاں ختم ہو گئی تھی اسلام دین آنے کے بعد. اب یہ بیٹھ کر کے بھائی چارہ تھا ان میں، پیار محبت سے ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کر رہے تھے. اب بس اس یہودی شماس بن قیس کو اچھا نہیں لگا، اور اس نے کیا کیا، اس نے ایسے اشعار سنائے. شعر و شاعری چلتی تھی نا، تو ایسے جو ہے اشعار سنائے اور اس میں یاد دلا دیا پرانی باتیں یاد دلا دی مسلمانوں کو. سو مسلمان قریب تھے کہ وہ لڑ پڑتے، پرانی باتیں یاد ہو گئی کہ وہ جنگیں تھی اور کتنے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. تو وہ شماس نے ایسے اشعار سنائے کہ وہ قریب تھا کہ مسلمان ایک دوسرے سے بھیڑ پڑتے. اب دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خاندان میں سالوں سال کے بعد میں بہن بھائی سب ایک ہو کے بیٹھے ہیں، خاندان کے سبھی لوگ، اس کو آپ ایسے لیجیے بڑا خاندان ہے، 20-25 لوگ جو ہے وہ ماں باپ کے گھر میں آ کے سالوں سال سے نہیں ملے تھے، آ کے بیٹھ گئے پیار محبت سے کھانا چل رہا ہے اور جو ہے میل ملاپ چل رہا ہے. اور سڈنلی اسی خاندان میں سے کوئی ایک شخص جو ہے پرانے مردے یعنی وہ دفن کیے ہوئے مردوں کو جو ہے کیا گڑے ہوئے مردے جو ہے باہر نکالنا سٹارٹ کرتا ہے. سمجھ رہے نا، پرانی باتیں نکالنا مطلب کیا، گڑے مردے اکھاڑنا، یہ بات ہوتی ہے. اس نے پرانی باتیں یاد دلا دی اور وہی پھر وہ بھائی کھڑا ہو گیا اور پھر وہ بہن کھڑی ہو گئی اور پھر وہ لڑ پڑے اور ماں اور باپ کا گھر چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے. سو یہاں یہ بات یہاں پر وہ یہودی تھا، شماس بن قیس اس کا نام تھا، تو اس نے مسلمان کے قبیلے کو لڑانے کی کوشش کر دی. اور آپ دیکھیں یہودی جو تھے اس دور میں ان کی جو ہے کارخانے تھے، کیا ہتھیاروں کی کارخانے، یہودیوں کے ہتھیاروں کے کارخانے تھے. اب آپ سوچیں ان کا کام کیا تھا، ان کو اپنے ہتھیار بیچنے تھے. تو وہ ہمیشہ مسلمانوں کو بزی رکھتے لڑائی اور جنگ میں کہ ایک دوسرے سے لڑتے رہو، ہمارا بزنس چلتا رہے، ہمارے ویپنز بکتے رہے. اب آپ سوچو، اب مسلمان پیار اور محبت سے بیٹھ جائیں گے اور ان میں بھائی چارہ آ جائے گا تو ہمارے ویپنز کون خریدے گا، ہمارے ویپنز کون خریدے گا، پھر یہ لڑائیاں نہیں ہوگی. تو کیا سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو بات. تو یہ یہودی یہی چاہ رہا تھا، تو اس نے اشعار جو سنانے سٹارٹ کیے تو قریب تھا کہ مسلمان ایک دوسرے سے لڑ پڑتے. اسی وقت کسی نے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا قصہ بتا دیا کہ پیار محبت سے مسلمان اوس اور خزرج کے ایک دوسرے سے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ یہودی نے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور مسلمان قریب تھا کہ پھر لڑ جاتے، بھائی بھائی کو جو ہے مار ڈالتا. اللہ کے رسول جو ہے فوراً ان کے درمیان آ گئے، فوراً، اور ان کو دین جو ہے نبی نے نعمت یاد دلا دی، کیا دین کی، کہ ایک دوسرے سے لڑو نہیں. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا ریفرنس دیجئے باجی. یہ آیت جو ہے ان کو سنا دی گئی. بالکل صحیح، یہی آج بھی چلتا ہے یہ ساری چیزیں. تو آیت نمبر 103 جو ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی، جس میں کہا وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب، وَلَا، اور نہیں، تفرقوا، تم فرقہ بنو، تم فرق نہ کرو. ٹھیک ہے. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت. اور اللہ کی نعمت یہاں پر کیا ہے، دین اسلام، علیکم، تم پر، جب کنتم تھے تم آدان، دشمن تھے نا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، سالوں سال سے تمہارے اور جو ہے قبائل میں جھگڑے فساد خون ریزی اور جنگوں کا سلسلہ اور نہیں تھا. اور ایک جنگ تھی جنگ واز، پانی پر لڑ پڑے تھے وہ، آپ سوچو. اور یہ جو جنگیں تھی ان کی پیڑھی در پیڑھی نسل میں جو ہے چلتی جا رہی تھی، لیکن دین اسلام کی وجہ سے یہ کیا ہو گئے تھے بھائی بھائی. جب دین اسلام آیا تو یہ کیا ہو گیا کہ یہ سب کیا ہو گئے تھے، دشمنی ختم. اور ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کرو کہ اسلام دین آنے سے پہلے اسکن تم آدان، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ، تو اس نے الفت ڈال دی، اللہ نے الفت ڈال دی، بینہ، درمیان، قلوبکم، تمہارے دلوں کے. دیکھو دین اسلام نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ایک دوسرے کے لیے. فَأَصْبَحْتُمْ، تو تم ہو گئے بِنِعْمَتٍ، اس کی نعمت سے، یعنی دین اسلام کی نعمت سے، اخواناً، بھائی بھائی. ورنہ دین اسلام آنے سے پہلے تمہارا حال کیا تھا، وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، عَلَى، اوپر، شفن، کنارے، حفرتن، گڑے کے، من النار، آگ کے گڑے کے کنارے کھڑے تھے. یعنی اتنا تم لڑتے تھے چاروں طرف عرب میں
دشمنی کی آگ پھیلی ہوئی تھی, ایک دوسرے سے تم لڑا کرتے تھے, تو اسی لیے تم جو ہے وہ آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے. پھر کیا ہوا؟ فعن فزقوم, تو اس نے بچا لیا تمہیں, یعنی دین اسلام کی نعمت دے کر کے اللہ نے بچا لیا تم کو, منہا, اس سے, دشمنی سے تم بچ گئے. کذالک, اسی طرح, یبین اللہ, بیان کرتا ہے اللہ, لکم, لیے تمہارے, آیات, ہی آیات اپنی, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پاؤ. مت لڑو, دین اسلام کامن چیز ہے تمہارے درمیان. دیکھو تم کیسے محبت تمہارے دلوں میں آ گئی دین کی وجہ سے. دین کے وجہ سے محبت آئی نا. دیکھیں, دین کے وجہ سے انسان کے دل میں محبت آتی ہے. آپ نے مجھے دیکھا نہیں, میں نے آپ کو دیکھا نہیں, مگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, بیکاز کامن کیا ہے؟ دین, اللہ, نبی, قرآن. جو نبی سے محبت کرے گا, جو قرآن سے محبت کرے گا, جو اللہ سے محبت کرے گا, تو پھر وہ لوگ جو اللہ, دین, قرآن سے محبت کرتے ہیں, ان سے بھی محبت ہو جائے گی, آپس کی محبت ہو جائے گی. تو یہ دین اسلام نے تم کو جوڑ دیا, نبی کریم نے ان کو یہ یاد دلایا, ورنہ قریب تھے کہ تلوار اٹھ جاتی دونوں گروپس کے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ دی. اسی طرح ایک دفعہ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر جو ہے بات اچھالی گئی کہ قریب تھا کہ وہ لوگ لڑ پڑتے. اس کی تفصیل میں آپ کو آگے بتاؤں گی. تو ایسے کتنے موقع آئے جہاں پر جو ہے کہ کچھ لوگوں نے انٹرفیئرنس کیا کہ مسلمانوں کے تعلقات کو خراب کیا جائے. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ سو دو لڑ پڑے تو کیا کرو؟ صلح کراؤ, بات کو مت گھسیٹو. تم کو کیا کرنا چاہیے؟ صلح کراؤ, دونوں کے درمیان صلح کراؤ. ٹھیک ہے. پھر اب نیکسٹ یہاں پر کیا کہا؟ صلح انصاف کی بنیاد پر ہو. صلح جو ہے وہ انصاف کی بنیاد پر ہو. ریسرچ کرو کون زیادتی کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا, کون بے قصور ہے, کون شرارتی ہے, پہلے فائنڈ آؤٹ کرو. یہ نہیں کہ میرا پرسن ہے بھائی, میں تو اس کی سائڈ لوں گی, بھلے وہ غلط بھی کیوں نہ ہو. آج لوگ یہی کہتے ہیں, بھائی غلط بھی ہو تو کیوں نہیں, میرا رشتہ ہے اس کے ساتھ, دوسرے سے میرا کوئی رشتہ نہیں. اگر وہ صحیح بھی ہو تو میں اس کا ساتھ نہیں دوں گی. نہیں, تو یہاں پر کیا بتایا گیا؟ صلح انصاف کی بنیاد پر ہو, ریسرچ کرو کون زیادتی کر رہا ہے. تو یہاں کیا کہا گیا؟ فاصلحو, پھر اصلاح کراؤ, بینہما, آن گوئنگ آیت لگائیں باجی, دونوں کے درمیان. پھر اگر بغت, زیادتی کرے, احداہما, ایک ان دونوں میں سے, علی, اوپر, الاخری, دوسرے کے, یعنی ریسرچ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم بیچ میں جو ہے صلح کرانے گئے ہو تو معاملات جو ہوا ہے اس کی تحقیقات کرو, دونوں پارٹیز سے بات سنو, ایک کیا کہہ رہا ہے, دوسرا کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. فَإِن, پھر اگر بغت, زیادتی کرے, احدہما, ایک ان میں سے, علی الاخری, دوسرے پر. ابھی آپ کو ریسرچ کرنے کے بعد, تحقیقات کرنے کے بعد پتہ چل گیا کہ بھئی ایک شرارتی ہے, وہ زیادتی کر رہا ہے دوسرے پر, تو پھر تم کیا کرو؟ فقاتلو, پھر لڑو, پھر جنگ کرو, التی, اس سے, جو تبغی, جو بغاوت کر رہا ہے, پھر تم اس سے لڑو. یعنی یہ بات اس دور میں یہ بتائی جاتی تھی, اگر شرارتی کوئی قوم ہے تو عربس کو کہا گیا کہ تم شرارتی لوگوں سے, کیوں؟ تاکہ فتنہ ختم ہو, شرارتی لوگوں کو سدھارو. اور یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے خاندان میں بھی کبھی ایسا ہو جائے, دو لوگوں کے درمیان انبن, تو ضرور کچھ ہوا ہوگا. فائنڈ آؤٹ, ریسرچ کرو, تحقیقات کرو معاملات کی, دیکھو شرارتی کون ہے, انیسنٹ کون ہے, معصوم کون ہے. پھر اگر شرارتی کا پتہ چل گیا تو پھر اس کو ڈانٹو, اس کو سیدھا کرو. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بغاوت مطلب کیا ہے؟ اس کو ڈانٹو. یعنی میں نے دونوں ایگزامپل سے آپ کو بتایا. عربس میں کیا تھی؟ کبا قبیلہ ہے تو لڑو, تو پھر جو شرارتی گروپ ہے اس سے لڑو. لیکن یہاں اگر خاندان سے ہے بات, تو خاندان سے جنگ تو نہیں کر سکتے نا, لیکن کم سے کم ان کو کہہ سکتے ہیں نا, بھائی یہ غلط ہے, یہ تم غلط کام کر رہے ہو, تم زبردستی معصوم کو ستا رہے ہو. تو وہی بات یہاں پر بتائی گئی, وقاتلو, پھر جنگ کرو, التی, اس سے, جو تبغی, بغاوت کر رہا, حتی, یہاں تک کہ تفیہ, وہ پلٹ جائے. کب تک کہ اس کو صحیح کرنا ہے, کب تک کہ اس کو سدھارنا ہے, ڈانٹنا ہے, جو بھی کرنا ہے, یا اس سے جنگ کرنا ہے, کب تک کہ کرنا ہے؟ جب وہ پلٹ آئے. اور کہاں پلٹ آئے؟ الی طرف امر اللہ, حکم کے اللہ کے, جو شریعت کے حکم ہے اس کی طرف وہ آ جائے. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے, کوئی ایک انسان کی بات درست ہے یہ مت دیکھو, قرآن اور سنت سے اگر وہ شخص صحیح ہے, وہ صحیح بات کر رہا ہے, تو معاملہ اللہ کی طرف لے جاؤ. دیکھو قرآن اور سنت میں
کیا بتایا جا رہا ہے، کون صحیح ہے، یہ فائنڈ آؤٹ کرو. ٹھیک ہے، پھر کیا ہو گیا کہ اگر وہ پلٹ آیا نا تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے گا. تب تک کہ تم اس سے لڑو یا تب تک اس کو سمجھاؤ جب تک کہ وہ اپنا معاملہ اللہ کی طرف سرنڈر نہ کر دے. فَإِن پھر اگر فات وہ پلٹ آئے، چلو ایک مان گیا ہاں بھائی میری غلطی ہو گئی، یعنی تیسری پارٹی نے بہت اس کو سمجھایا، اس کو ڈانٹا، ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کیا کہ بھائی انسنٹ کو نہ ستاؤ، معصوم کو نہ ستاؤ. اب کیا وہ پلٹ آیا، وہ پلٹ آیا نا تو اب کیا کرو، فاصلی ہو، چلو بھائی سوری بول لو، جانے دو تم سے غلطی ہو گئی، تم نے غلط کام کیا، تم سوری کر دو، چلو فاصلی ہو. اور دوسرے کو بھی کہہ دو بھائی معاف کر دے، یہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو گئی، تعلقات خراب نہ کرو، ٹھیک ہے، میل ملاپ کر لو، جیسے تم پہلے تھے ویسے ہو جاؤ، فاصلی ہو، پھر اصلاح کر دو. بینہما درمیان ان دونوں کے، وہ بھی کیسے، بالعدل، عدل کی بنیاد پر، جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، صلح انصاف کی بنیاد پر ہو. ریسرچ کرو کون زیادتی کر رہا ہے، پھر باغی گروپ سے لڑو کہ وہ اللہ کے حکم کے طرف لوٹ آئے، یعنی صلح کراؤ. صلح کی بنیاد اللہ کا حکم ہوگا، کیونکہ جو ہے جو ہے کہ اہل ایمان کے لیے کیا آتا ہے، اشورا کی آیت نمبر 10 میں، کہ ہم کو سیٹلمنٹ جو کرانا ہے تو اللہ کے تابع، اللہ کا آرڈر نافذ ہونا چاہیے. اشورا آیت نمبر 10 میں کیا کہا گیا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو یہاں بتائی، کہ صلح کی بنیاد اللہ کا حکم ہوگا. کیونکہ اہل ایمان کے لیے کیا حکم ہے، اشورا کی آیت نمبر 10 کیا آتا ہے اس میں ریفرنس میں، وما، اور جو بھی اختلف تم اختلاف کیا تم نے، یعنی اگر مسلمان گروپ یا مسلمان لوگوں میں، 2 لوگوں میں، 3 لوگوں میں اگر باہمی اختلاف ہو جائے تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، وہ اور ما جو بھی اختلاف تم اختلاف کیا تم نے، فیہ اس میں، فی شیء کسی چیز سے، فحکمہ تو فیصلہ اس کا الی اللہ طرف اللہ کے لے جاؤ. دیکھو اللہ کی کتاب میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا گیا. دیکھو نبی کیا کہہ رہے ہیں، ذالکم یہ ہے، اللہ اللہ ربی رب میرا، علیہ اسی پر توکل کیا میں نے، وَإِلَيْهِ اور اس کی طرف انیب میں رجوع کرتا. یعنی اس عاشورہ کی آیت نمبر 10 میں ہم کو کیا بتایا کہ اگر ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے، مسلمانوں کے گروپ کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، سو ٹرن ٹو دا قرآن اینڈ سنت. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، وہاں پر تلاش ہو، وہاں کے حساب سے اپنا فیصلہ کرو. دیکھو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کوئی چیز مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی واقعہ مل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جیسے مسئلے کا حل کس طریقے پر کیا تھا، سو اللہ کی کتاب اور رسول کے طریقے پر کام کرو، من مرضی نہ کرو. یہ یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ فاصلہ پھر اصلاح کرو درمیان، بینہما درمیان ان کے، بالعدل عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور کیا کہا گیا یہاں پر، اور انصاف کرو. یہ یہاں ہے انصاف کے ساتھ معاملہ کر، انصاف کے ساتھ عدل کرنے والوں سے اللہ. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہاں پر انصاف کے ساتھ میں معاملہ کرنے کو کہا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آیت میں، کہ I have the ongoing آیت باجی، جو آن گوئنگ آیت ہے اگر دیکھیں اس میں کیا کہا گیا ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے، کہ عدل کے ساتھ معاملہ سارٹ آؤٹ کرنا ہے 2 لوگوں یا 2 گروپس کے درمیان، وَأَقْسِطُوا اور اس میں انصاف ہی کرنا ہے. انصاف کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ان اللہ بے شک اللہ، یحب وہ محبت رکھتا ہے، المقسطین انصاف کرنے والوں سے. یعنی اللہ کی محبت پاؤ گے اگر تم صلح کی بنیاد انصاف ہوگا تو اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، تو تم کو اللہ کی محبت مل جائے گی. اٹس سو ایزی کہ اگر 2 لوگوں کے درمیان یا 2 گروپس کے درمیان اگر کوئی انبن ہو جائے تو ان کا صلح کس بیسس پہ کرانا ہے، اللہ کے حساب سے. اور وہ جو ہے صلح کی بیس کیا ہوگی، انصاف ہوگی. فیور نہیں کرنا زبردستی اپنے انسان کا، بس کس کو سپورٹ کرو گے، جو حق پر ہے. پھر جب تم انصاف کے ساتھ میں اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرو گے نا تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. نہیں، ہم کو نہیں چاہیے اللہ کی محبت. then don't be biased. اگر آپ کو جج بنایا گیا، کسی 2 لوگوں کے درمیان اگر کوئی انبن ہو گئی اور اس پر آپ کو فیصلہ کرنے کو کہا گیا تو ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم انصاف کے ساتھ ہی اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں. صلح انصاف کی بنیاد پر ہو، ریسرچ کرو کون زیادتی کر رہا ہے، باغی گروپ کو سمجھاؤ یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف وہ لوٹ آئے، یعنی صلح کراؤ. صلح کی بنیاد اللہ کا حکم ہوگا
کیونکہ ہم عشورہ کی آیت نمبر 10 میں دیکھ چکے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ کی کتاب میں ڈھونڈو کیا حکم ملا ہے. اختلاف میں اللہ کے حکم کی طرف جاؤ، اور عدل کرنے والوں سے اللہ کی محبت کا ذکر کیا گیا ہے. کیوں؟ عدل ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا، ایکچولی عدل جو ہے نا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. رشتہ داری کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے انسان کو بعض رشتہ دار بہت اچھے لگتے ہیں، بعض اچھے نہیں لگتے ہیں. تو جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو اگر آپ دیکھیں اس کی غلط باتیں بھی صحیح لگنے لگتی ہے، اور وائس ورثہ. اور اگر کسی سے نفرت ہوتی ہے نا، تو اس کی صحیح بات بھی ان کو غلط لگنے لگتی ہے. تو یہ کرائیٹیریا نہیں بنانا، جو صحیح ہے وہی صحیح ہے. کیونکہ وہ انسان آپ کو پسند ہے مطلب اس کی ساری غلط باتیں بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہے نا. دو وہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے فیصلے سے ٹکراتی ہو، لیکن کیا ہوا؟ میرا پسندیدہ شخص ہے، میری پیاری بہن ہے، میرا پیارا بھائی ہے، ٹھیک ہے. اور اکثر آپ دیکھیں گے ایسے جو ہے خاندان میں جو ہے کہ فساد وغیرہ ہوتے ہی رہتے ہیں، اور انسان کی جس سے محبت ہوتی ہے اگر وہ شخص غلط بھی ہوتا ہے تو اس کی فیور کرتے ہیں، اس کا سائڈ دیتے ہیں، اس کو سپورٹ جو ہے وہ دیتے ہیں، اور جو شخص صحیح بھی ہوتا ہے سب اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا ریوارڈ دیا ہے کہ اگر تم نے صلح کروائی انصاف کی بنا پر تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. چاہیے اللہ کی محبت چاہیے، اور عدل از ڈیفیکلٹ رشتہ داری کی وجہ سے. کریکٹ، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا. دیکھیے محبت یا کوئی ریلیشن ایک طرف جو ہے رکھ دے اور انصاف کرے، سارے محبت ریلیشنز ایک طرف رکھ کر کے جو ہے ہم کو انصاف کرنا چاہیے. اس کا ریوارڈ بھی بہت بڑا ہے کہ جو لوگ انصاف کے ساتھ میں فیصلہ کرے ان کا ریوارڈ بہت بڑا ہے. جیسے ایک حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے. باجی پلیز وہ حدیث لگائیے. اور یہ حدیث کیا بتاتی ہے ہم کو؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. Can I have the hadith please after the two references? پلیز ہولڈ آن، مے بی کوئی گلچ آ گیا ہے. Can anybody help جی us? باجی تھوڑا ویٹ کریں. جی مجھے نا نجبین وہ فرسٹ ٹو ریفرنس کے بعد میں تیسرا ریفرنس ایک حدیث ہے وہ چاہیے، اس سے اوپر والا. یس دیکھیے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو انصاف کرتے رہے وہ جو ہے موتیوں کے ممبر پر اللہ کے سامنے ہوں گے، رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہوں گے. یہ وہ ہے جو گھر والوں کے بیچ عدل کرتے رہے اور معاملات میں مسلمانوں کے عدل کرتے رہے، یعنی نور کے ممبر پر ان کو بٹھایا جائے گا. اب سوچئے کتنی بڑی روایت ہے یہ. مجھے بھی اس کو پڑھ دیجئے پلیز. جی باجی پڑھتے. Verily, those who were fair will be in the presence of Allah upon pulpits of light, near the right hand of the merciful, the exalted, and both of his sides are right, being equal in honor. Those who practice justice in their rulings and with their families and in all that they did. Source Sahih Muslim پورا پڑھ 4493. دیجئے. جی، پورا پڑھ Ji. True righteousness is, in fact, to fulfill the rights of Allah and the rights of people. Just as we must fulfill our duties to our Creator, we must also fulfill our duties to the creation. Ibn Taymiyyah reported that the scholars of next step, the reward for being just and fair is tremendous. The people who practice justice in all their matters will be given a special exalted status on the day of judgment. Abdullah ibn Amr reported the messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, Baji, ye itna hi hai? یہ Next وہی ہے. hai. Verily اچھا those who are fair will be in the presence Okay. of Allah upon pulpits of light. یعنی دنیا میں جو انصاف کرتے رہے وہ موتیوں کے ممبر، نور کے ممبر پر اللہ کے سامنے ہوں گے، سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں گے. یہ وہ ریوارڈ ہے، یہ وہ پوسٹ ان کو ملے گی. اس انصاف جو کرتا ہے نا. یس بالکل صحیح. ابھی میں بتانے والی ہوں. ابھی ایک سسٹر نے یہاں پر مجھے لکھا ہے کہ کیا اولاد کے درمیان بھی انصاف کرنا چاہیے. یس میں آ ہی رہی ہوں، ابھی وہاں پر بھی میں آ ہی رہی ہوں کہ انسان کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی عدل کرنا پڑے گا. میں آ رہی ہوں، اسی کی طرف میں آ رہی تھی. ابھی یہاں پر ایک سسٹر نے مجھے اولاد کے درمیان بھی جو ہے وہ انصاف کی بات بتائی. تو یس ہماری ذاتی زندگی میں بھی ہم کو عدل سے ہی کام لینا ہے. ایون بٹوین اولاد
اولاد کے درمیان بھی عدل کرو. بتائیے دوسری روایت اس کے بعد جو ہے وہ بتائیے. یس. اب دیکھیے اولاد کے درمیان انصاف کرو, ہے نا, کچھ دینے کے معاملات میں اولاد کے ساتھ انصاف کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, اگر میں زیادہ دے سکتا تو میں بیٹی کو دیتا, لیکن انصاف ضروری ہے نا. سو بعض وقت آپ دیکھیں کہ محبت کی وجہ سے ہم عدل نہیں کر پاتے, اور بعض وقت ہم دشمنیوں کی وجہ سے عدل نہیں کر پاتے. ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے بہت فرما بردار ہے, سنبھالتا ہے آپ کو, ہے نا, اور دوسرا نہیں, تو پھر ہم اس کو پسند نہیں کرتے, اس کے ساتھ جسٹس نہیں ہو پاتا, عدل نہیں ہوتا. گفٹس دینے میں بھی عدل ہونا چاہیے, ایک کو ایک دیا ہے تو دوسرے کو بھی دینے کی کوشش کرنا چاہیے. اور وہی روایت یہاں پر آ گئی ہے, اولاد کے درمیان بھی عدل کرو, چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. پڑھ دیجئے مجمل باجی اس کو. جی. Narrated Amir, I heard a Nu'man bin Bashir on the pulpit saying, my father gave me a gift, but Amr bin Rahawa, my mother, said that she would not agree to it unless he made Allah's apostle as a witness to it. So my father went to Allah's apostle and said, I have given a gift to my son from Amr bin Rawaha, but she ordered me to make you as a witness to it. O Allah's apostle asked, have you given the like of it to every one of your sons? He replied in the negative. Allah's apostle said, be afraid of Allah and be just to your children. My father then returned and took back his gift. جی باجی. یعنی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد کے درمیان بھی جب معاملہ کرے تو کیا ہونا چاہیے, جسٹس ہونا چاہیے. اور دیکھیے یہ کیوں کہا گیا ہے کہ اولاد کے درمیان بھی جسٹس کرے, کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں میجبین؟ آپ سوچیں, جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے مجھے بتائیے. جسٹ بی سنس یو آر ا ہوسٹ, آئی ایم آسکنگ یو, آپ کے اور میرے درمیان ایک انٹریکشن ہے, تو اس سے نا اسٹوڈنٹس کو بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے. میں آپ سے سوال کر رہی ہوں میجبین کہ کیوں ہم کو اولاد کے درمیان جو ہے وہ جسٹس قائم کرنا چاہیے, کیوں؟ بیکاز اسی لیے نا باجی, پھر سبلنگس کے اندر وہ جیلسی, وہ ہیٹریڈ آ جائے گا, پھر نفرت پیدا ہونی اسی سے. جی. یس. اگر کوئی ماں باپ بیٹے کو زیادہ دیتے ہیں, بیٹی کو کم دیتے ہیں, تو بیٹی کے سامنے یہ معاملات ہوتا ہے جسٹ بیکاز ہی از اے بوائے, اور اس کو زیادہ دیا جا رہا ہے, گفٹس میں بھی زیادہ دیا جا رہا ہے, تو یہاں پر نفرت ڈیولپ ہوتی ہے دونوں بھائی بہن میں. نفرت, ہیٹریڈ, they will not support each other. No, ہمیشہ یاد رکھنا یہ بہت بری چیز ہے. اسی لیے اسلام نے اس سے روکا ہے کہ اگر آپ ایک بچے کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں تو دوسرے کو بھی دیجئے, یا اگر آپ کو ایسا ہے کہ میں اس کو دوں تو دوسرے سے پوچھ لیجئے, یا ایکول دیجئے, یا دوسرے کی رائے بھی پوچھا کیجئے کہ میں اس کو کیوں دے رہی ہوں. یو ہیو ٹو آسک. کیوں؟ بھائی بہن میں یا بہن بہن میں ہیٹریڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے, یہ غلط چیز ہے, اسی لیے منع کیا گیا. تو یہ اولاد کے درمیان جو پوچھا گیا تھا یہ بھی آپ کے لیے سارٹ آؤٹ کر کے دیا ہے کہ کچھ دینے کے معاملے میں بھی اولاد کے ساتھ کیا کرے, انصاف. اور میں آپ کو بتا چکی ہوں بعض وقت محبت کی وجہ سے عدل نہیں ہو پاتا, اور بعض وقت دشمنی کی وجہ سے. ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کی غلط چیزیں بھی ہم کو اچھی لگتی ہیں, اور بعض وقت ہم جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی صحیح چیزیں بھی اچھی نہیں لگتی ہے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں انصاف کی جو ہے, انصاف میں رکاوٹ کیا چیز بن گئی, کیا چیز بن گئی؟ محبت اور دشمنی. یس, دشمنی. کریکٹ. محبت بھی اور دشمنی بھی. محبت کرتی ہوں اسی لیے جو انصاف نہیں کر پاتی, کیونکہ جو غلط ہے اس سے محبت کر رہی ہوں, جو صحیح ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے, اس سے میری دشمنی ہے, اسی لیے میں انصاف نہیں کر پا رہی ہوں. تو یہاں پر انصاف نہ کر پانے کی وجہ محبت اور دشمنی. لیکن ہم کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کا ریفرنس دیجئے جو اس کے بعد ہے, اس میں ہم کو کیا سکھایا گیا ہے؟ جہاں دشمنی کی بات آتی ہے تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں ہم کو کیا کہا ہے؟ ابھی میں آپ کے ساتھ کر چکی ہوں شاید وہ آیت. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کونو ہو جاؤ تم قوامینا, قائم رہنے والے. یہ سورہ مائدہ میں ابھی تک ہم نے کیا نہیں ہے نا یہ, اب ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے اس کو سنڈے کلاس میں, کہ یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کونو ہو جاؤ تم قوامینا, قائم رہنے والے, للہ, اللہ کے لیے, شہداء, گواہ, بالقسط, ساتھ انصاف کے. چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو گواہی کیا کرو, انصاف کے ساتھ دو. ولا, اور نہیں, یجرمنکم, ہرگز آمادہ کرے تمہیں, شنآن, دشمنی, قوم, کسی قوم کی, علی,
اس پر اللہ کے نہیں تعدلو تم عدل کرو. کسی قوم کی دشمنی آڑے نہ آ جائے کہ تم اس کے ساتھ عدل نہ کرو. وہ اقربو زیادہ قریب للتقوی تقوی کے، یعنی انصاف کرنا کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے یہ تقوی کے. سوچے آپ، ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ وہ تقوی گزار ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کسی کو کہ یہ بڑا تقوی گزار ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ لوگ تو اتنا ہی سمجھتے ہیں نمازی ہے. کوئی کہیں گے نہیں یہ تو پھر تہجد گزار ہے، یہ قیام اللیل بھی کر لیتے ہیں، یہ صدقہ خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج عمرے کرتے، دیکھو کتنا تقوی. لیکن یہاں تو بتایا گیا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان صلح کراؤ اور تم انصاف کے ساتھ کرو تو یہ تقوی کی علامت ہے. یہ تقوی ہے، انصاف کرنا تقوی ہے. کبھی اس اینگل سے بھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے اس اینگل سے بھی سوچا کہ انصاف کرنا تقوی ہے. اور بعض وقت میں بتاؤں یہ غلطی جو یہ ناانصافی کے ساتھ میں فیصلہ کرنا، یہ بڑے بڑے لوگ کر جاتے ہیں، جو نمازی ہوتے ہیں، جو تہجد گزار ہوتے ہیں، بہت صدقہ خیرات دیتے ہیں، بڑے حج اور عمرے کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انصاف نہیں ہے. جب انصاف نہیں ہے تو تقوی بھی نہیں ہے، جب انصاف نہیں ہے تو تقوی بھی نہیں ہے. آپ سوچیں کتنی، یعنی بہت یس صحیح بات ہے، انصاف کرنا بہت مشکل ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں سسٹر اللہ کی محبت اس سے ملے گی، اور اللہ کی محبت کے لیے اگر یہ کام ڈیفیکلٹ بھی ہے تو ہم کر جائیں گے. کر نہیں سکتے، اللہ کی محبت ملے گی. کیا اللہ کی محبت پانے کے لیے ہم یہ ڈیفیکلٹ کام نہیں کر جائیں گے؟ انصاف ہی تو کرنا ہے نا لوگوں کے درمیان. محبت سے نہ سوچے، دشمنی کسی کی آمادہ نہ کرے. یہ سورہ مائدہ کی آیت یہی تو بتا رہی ہے کہ جب ہم کسی کو پسند نہیں کرتے تو اس کی اچھی بات بھی ہم کو بری لگتی ہے، اور جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اتنے زیادہ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں کہ اس کی غلط بات کو بھی ویلکم کر لیتے ہیں. ہاں یہ تو صحیح بول رہا ہے، تم چپ رہو، مجھے تم بالکل پسند نہیں ہو، بھلے وہ انسان صحیح بات کر رہا ہے. ہاں تم مجھے بہت پسند ہو، بھلے وہ غلط بات کر رہا ہے، اس کو ایکسپٹ کر جاؤ. اللہ تو اس آیت مائدہ میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، کہ تم جو ہے کہ قائم رہنا اللہ کے لیے، گواہی دینا، وہ بھی انصاف کے ساتھ. اللہ کے لیے گواہی دینا، جھوٹی گواہی نہیں دینا. ولا نہیں اجرمنکم، ہرگز آمادہ کرے تمہیں شنآن دشمنی قوم، کسی قوم کی علی اوپر اس کے کہ نہیں تعدیلو تم عدل کرو. کسی کی دشمنی تمہیں آمادہ نہیں کر دے کیا کہ تم انجسٹ بن جاؤ، انجسٹ بن جاؤ، ہے نا. انجسٹس کرو، انصاف ہر حال میں تم کو کرنا پڑے گا. تو سورہ مائدہ کی آیت سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے. تو یہاں پر ہم کو کیا بات پتہ چل گئی؟ مورل کیا آپ نے کیا سمجھا ابھی تک؟ جتنا میں نے سمجھا کہ یہ مسلمانوں کا فرض بنتا ہے صلح کراؤ مگر انصاف کے ساتھ. یہ مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی ہے اللہ نے کہ اگر دو لوگوں میں انبن ہو جائے، دو فریقین میں، دو گروہ میں، تو تیسری پارٹی جا کے صلح کرائے، تماشائی نہ بنے. یہ ڈیوٹی ہے ان کی. صلح کرانا کیا فرض بنتا ہے؟ صلح کرانا فرض بنتا ہے. اور جہاں تک کہ مومن سے لڑنے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں. جہاں تک کہ مومن کا مومن سے لڑنے کا تعلق ہے، اس میں کیا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ جب دو لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. حدیث بتائیے باجی پلیز. نیکسٹ. ہاں، جب دو لوگ ایک دوسرے کو، دو مسلمان جب ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قاتل تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے مرڈر کیا ہے، وہ جائے گا جہنم میں، مقتول کیوں جائے گا؟ قاتل تو جائے گا نا، لیکن مقتول کیوں جائے گا؟ ویری گڈ تابندہ، مقتول کیوں جائے گا؟ چلیے بتائیے. آپ نے تو آنسر دے دیا تابندہ، دوسروں کو موقع دیتے ہیں. یہاں اس حدیث میں کیا بتایا گیا، اور حدیث بھی آپ کے سامنے لگی ہے، آپ چاہے تو اس کو پڑھ کے آنسر دے سکتے ہیں. کہ دو لوگ مومن ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے، ایک نے قتل کر دیا دوسرے کا، یعنی ایک مارا گیا اور دوسرا بچ گیا. تو جس نے قتل، یعنی قاتل تو جائے گا ہی جہنم میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قاتل تو جہنم میں جائے گا لیکن مقتول بھی جائے گا. تو اللہ کے اس کی بھی نیت تھی. یس پرفیکٹ، آپ نے پڑھ کے بتایا. جی باجی. یس اس کی نیت تھی نا. دیکھو ایک کامیاب ہو گیا دوسرا فیل ہو گیا. دو لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے، دونوں نے ہتھیار تلوار اٹھا لی، ایک کامیاب ہو گیا شخص دوسرے کو مارنے کے لیے، دوسرا فیل ہو گیا. لیکن نیت تو دونوں کی برابر تھی نا کہ ایک دوسرے کو مارنا ہے. اسی لیے جب دو مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے کو لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائے تو قاتل اور مقتول
مقتول دونوں جہنم میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ قاتل تو جائے گا ہی, مقتول بھی اس کے ساتھ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا بھی تو نیت اور انٹینشن یہی تھا کہ میں قاتل کو مار ڈالوں. پڑھ دیجئے باجی اس کو. جی باجی. Hadith on violence. Two Muslims who fight each other are both in hell. Agreed upon bad deeds, bloodshed, community, haram, hellfire, hereafter, intention, major sin, punishment, swords, wrongdoing. Abu Bakr reported the Prophet, peace and blessings be upon him, said, if two Muslims confront each other with swords, both the killer and the killed will be in hellfire. It was said, O Messenger of Allah, we understand for the killer, but why for the one killed? The Prophet said, verily, he intended to kill his companion. Source Sahih al-Bukhari 6672, Sahih Muslim 2888. دونوں کا مقصد ایک ہی تھا, ایک جیت گیا ایک ہار گیا. تو جو ہار گیا, جو جیت گیا تو وہ تو جائے گا ہی جائے گا. وہ مارنے سے وہ اس نے مار ڈالا نا, وہ جیت گیا تو وہ تو جائے گا ہی جہنم. یعنی وہ جائے گا ہی لیکن مقتول بھی جائے گا, کیونکہ وہ بھی تو اپنے مومن بھائی کو مارنے کے در پہ تھا, ہے نا. بالکل تھا ہی نا, دونوں کے انٹینشن میٹر کرتے ہیں. اور سب کچھ تو جو ہے نیت بیسڈ ہی تو ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات, سب کچھ کیا ہے نیت پہ. تو نیت جو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مومن بھائی دوسرے مومن کا قتل کرے یہ کتنا بڑا گناہ ہے. جھگڑا فساد کی بھی بات ہو رہی ہے, میں اس میں قتل کی بھی بات کہہ رہی ہوں. دونوں چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہے ساتھ ساتھ کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. لگائیے سورہ نساء کی آیت نمبر 93. سورہ نساء کی آیت نمبر 93 says, ومن, اور جو یقتل قتل کرے مومنن, کسی مومن کا, متعامدن, جان بوجھ کر. سوچو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کر دیا جان بوجھ کر, متعامدن, فجزاؤ, تو بدلہ ہے اس کا جہنم. جان بوجھ کے تو نے قتل کیا ایک مسلمان بھائی کا تو بدلہ ہے جہنم. اور کیا کہا یہاں پر؟ خالدن, ہمیشہ رہنے والا ہے, فیہا, اس میں, وغضب اللہ, اور غضبناک ہوا اللہ, علیہ, اس پر, ولعنہ, اور اس نے لعنت کی اس پر, یعنی اللہ نے لعنت کی, وعدہ, اور اس نے تیار کر رکھا ہے, لہو, لیے اس کے, عذاب عظیمہ, عذاب بہت بڑا. یہ کس کے لیے ہے؟ جب ایک مومن اپنے مومن بھائی کا قتل کر دیتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے, ڈائریکٹ جہنم. ہاں یس, حابیل قابل کے قتل کو بھی لے سکتے ہیں. آج بھی اگر دنیا میں بھی کوئی مومن کسی مومن کا جو ہے بنا وجہ بنا قصور جو ہے اس کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو یہی ہے. اور آپ دیکھیں یہاں پر آپ ہمیشہ دیکھو گے خالدون آ سکتا ہے ورڈ, لیکن یہاں پر خالدن ہے. What is the difference? Does anybody want to try here? یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ خالدن. خالدون دیکھے ہوں گے آپ نے ورڈ, مگر یہاں پر کیا کہا؟ فجزاؤ, تو بدلہ ہے اس کا جہنم. خالدن, خالدن. سوچ سکتا ہے کوئی تابندہ؟ Would you want to try because I have done this ayat with you? سورہ نساء خالدن ورڈ کیا گیا ہے. خالدن ہمیشہ تو رہے گا لیکن یہاں پر اکیلا رہے گا. اکیلا, اس کا مطلب ہے he'll be alone. پنشمنٹ میں وہ اکیلا رہے گا, اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. جیسے جہنم میں اور بھی لوگ ہوں گے نا, گروپ در گروپ, تو ایک جیسے کام کیے ہوئے ساتھ میں جائیں گے. لیکن یہ انسان جو کسی کا قتل کیا, اللہ کہتے ہیں میں اس کو اکیلا رکھوں گا, اکیلا, اس کو عذاب ملے گا. خالدن, he will be alone into the hellfire. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جو پین میں ہوتا ہے, جو تکلیف میں ہوتا ہے, اگر اس کے ساتھ اور 2-3 مل جائے وہی پین میں, تو دیکھو وہ پین بانٹ سکتا ہے نا. میں تیرے کو اپنا دکھ سناؤں, تو مجھے اپنا دکھ سنا, تو دکھ کو بانٹا جا سکتا ہے, تکلیف کو بانٹا جا سکتا ہے. لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس کو اکیلا رکھا ہے, تیری تکلیف بھی نہیں بانٹنے دوں گا, یہ اس کا مطلب ہے. تو تکلیف بھی نہیں بانٹ سکتا, ایک الگ سے اس کے لیے جگہ ہوگی جس میں خالدن. تو نے تیرے مومن بھائی کو مارا ہے نا, یہاں ہم کو پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی نظر میں مومن کی جان کی کتنی زیادہ ویلیو ہے, قدر و قیمت ہے, مومن کی جان کی ویلیو. اور اگر کوئی مومن اپنے مومن بھائی کا قتل کر دے تو یہاں پر وہی بات آئی ہے نا, وَمَن يَقْتُلْ, اور جو وہ قتل کرے مومنن, کسی مومن کا, متعامدن, جان بوجھ کر, فَجَزَاؤُهُ, تو بدلہ ہے اس کا جہنم. جہنم خالدن,
ہمیشہ رہنے والا، اکیلا، اس کا مطلب اس کے اندر فیہا، اس میں، وغضب اللہ، اور اوپر سے اللہ کا غضب اس پر، علیہ اس پر، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت بھی اس پر، ٹھیک ہے، یعنی رحمت سے دوری، وعدن، اور اس نے تیار کر رکھا ہے گن گن کے لہو لیے اس کے عذاب نسیمہ، بہت بڑا عذاب. یہ کس کے لیے؟ جو مومن کسی مومن کا جان بوجھ کر مرڈر کرے. یہ یہاں پر بات بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے. سو یہ ہے آیت نمبر جو ہے کہ 93، جو اس کے اوپر تھی ایک ریفرنس. اسی طریقے سے تو ہم کو یہاں پر کیا چیز سمجھ میں آ گئی اب سسٹر؟ صلح بہت ضروری ہے، صلح بہت ضروری ہے. خاندانوں میں دل پھٹے ہوئے ہیں، دل پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ملتے نہیں، سلام دعا نہیں کرتے، کہاں سے برکت آئے تمہارے گھروں میں؟ کہاں سے؟ دشمنیاں ختم نہیں ہوتی ہے، یہ بات کہاں سے آئے گی؟ اللہ تمہارے اعمال کو ہولڈ پہ رکھیں گے اگر تم نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کر دیا. 3 دن تک تو الاؤڈ ہے، لیکن چوتھے دن جا کے کیا کریں؟ دل صاف کر لے. صلح بہت اچھی چیز ہے، پر نفسوں کے اندر پرابلم کیا ہے پتہ ہے؟ صلح کیوں نہیں ہو پاتی؟ صلح کیوں نہیں ہو پاتی؟ میں آپ کو اس کا آنسر دے رہی ہوں. صلح بہت اچھی چیز ہے، پر کیا پرابلم ہے؟ کیوں نہیں ہو پاتی؟ کیوں نہیں ہو پاتی؟ بتائیے، دیجیے آنسر. سورہ نساء آیت نمبر 128، اس میں آنسر ہے. دیکھیے، ایگو. تابندہ نے کہا ایگو. ویری رائٹ، مینی آف یو پیپل ہیو گیون ایگو از دی آنسر. کین آئی ہیو دی ریفرنس؟ سورہ نساء آیت نمبر 128 جو لاسٹ رکھا ہوا ہے. یس، گھمنڈ، تکبر، انا، میں کیوں جاؤں. پلیز چینج the slide. I want to see the سورہ نساء آیت نمبر 128. اس میں ریزن بتایا گیا ہے کہ صلح بہت اچھی چیز ہے، پر کیا پرابلم. Just hold on please. یس، سورہ نساء آیت نمبر 128 نیکسٹ ہے اس کے بعد. یس، دیکھیے یہاں پر کیا کہا گیا اس آیت میں کہ پرابلم کیا ہے، کہ کیا پرابلم ہے یہاں پر. نیکسٹ ہے تیسری نمبر کی آیت، وَالصُلْحُ خَيْرٌ. یہاں سے دیکھیے، وہ یہاں سے ہمارا ریفرنس سٹارٹ ہوتا ہے. پہلے کیا کہا؟ وَإِنْ، اور اگر، امراتن، کوئی عورت، خافت، ڈرے، من بعلہا، اپنے شوہر سے، نشوزن، زیادتی کرنے سے، او یا احرادن، بے رخی سے، فلا، پھر نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، ان کی، یصلحا، وہ دونوں صلح کر لیں، بینہما، آپس میں. یہاں ہم کو یہ بھی ملتا ہے شوہر اور بیوی میں بھی انبن ہو تو وہ کیا کریں؟ صلح کریں. اور صلحن، صلح کرنا، وصلح، اور صلح کرانا، خیرن، صلح کرنا کیا ہے؟ خیرن ہے، بہتر ہے، اٹس گڈ. اب دیکھیے ہم ہر رشتوں میں دیکھ رہے ہیں نا، بھائی بہن میں انبن ہو جائے صلح کراؤ، بہن بہن میں انبن ہو جائے صلح کراؤ، کوئی بھی رشتہ ہو. اب یہاں پر شوہر اور بیوی کا، ان کے لیے بھی خصوصاً یہ آیت ہے، شوہر بیوی کے لیے، کہ دیکھو تمہارے دونوں میں بھی انبن ہو جائے تو کیا کرو؟ وصلح خیر، صلح کرانا خیر. پرابلم کیا ہے؟ صلح بہت اچھی چیز ہے، پر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے وَأُوذِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ. یہ پرابلم ہے، شو پرابلم. شو کیا ہے؟ ایگو. یہ شو یہاں پر جو کہا گیا نا، وَأُوذِرَتِ، اور رکھ دی گئی یا حاضر ہے، الانفس، ہر نفسوں میں، شو، بخیلی، شو یعنی ایگو. یہ پرابلم ہے، سب میں وہ شو رکھا ہوا ہے. میں کیوں جاؤں، میں کیوں جھکوں، میں کیوں سوری بولوں، میں کیوں پہلے سلام کروں. یہ پرابلم ہے. یہ ہر نفس میں اللہ نے شوق رکھی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَإِنْ، اور اگر تو سینو، تم احسان کرو، کیا تم پہل کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقویٰ کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تو اللہ دیکھ رہا ہے کون پہل کرتا ہے. 2 لوگوں میں انبن ہو گئی، کس نے سلام پہلے کیا؟ اللہ نے دیکھ لیا. دوسرا اکڑ رہا ہے، پہلے والے نے سلام کر دیا، جھک گیا اللہ کے خاطر. اللہ جانتا ہے کس میں اکڑ ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو پرابلم کیا ہے؟ شوق ہے. یہ جو نفس کے اندر تنگی، یہ جو تنگی رکھی ہوئی ہے. یہاں بات صلح بہت اچھی چیز ہے، پر نفسوں کے اندر تنگی ڈال دی گئی.
انسان صرف اپنا فائدہ چاہتا ہے، لہٰذا صلح کی طرف آمادہ نہیں ہوتا. صلح کے لیے انسان کو کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے، بعض وقت اپنا حق بھی دے دینا پڑتا ہے، لیکن صلح کا اجر بہت بڑا ہے. صلح کرانے کی بڑی نیکی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے میں نے یہاں پر آپ کو بتایا کہ ہر نفس میں تنگی رکھی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں جھکوں، میں قربانی کروں. لیکن ایک آیت اور بھی ہے قرآن میں جو ابھی مجھے یاد آئی، ایکچولی جب میں پریپیئر کر رہی تھی لیکچر اس وقت میرے ذہن سے بلا دی گئی، مگر ابھی مجھے یاد ہے کہ وہ نفس جو اپنے شوہ پر قابو پا لے وہ کامیاب ہے. یہ جو بخیلی ہے نا، اپنے نفس کی بخیلی اور شوہ سے جو ہے اس پر کنٹرول پا لے، اس پر قابو پا لے، وہ کامیاب ہے. ایکچولی مجھے صحیح میں وہ آیت بالکل یاد نہیں آ رہی ہے، مگر ابھی وہ لاسٹ پاروں میں ہی اٹس اے بیوٹیفل آیت، اور میں نے اتنے ڈیپتھ میں آپ کے ساتھ وہ کیا تھا کہ کوئی شخص اپنی نفس پر کنٹرول کر لے نا تو وہ کامیاب ہے. صحیح بات ہے، نفس ہی تو انسان کو برائی پر آمادہ کرتی ہے، جھکنے نہیں دیتی. یعنی انسان سوچتا بھی ہے سامنے میری بہن ہے، سالوں کے بعد مجھے نظر آئی ہے، یا سامنے میرا بھائی ہے، سالوں کے بعد مجھے ملا ہے، میں جاؤں اس سے مل لوں، میں اس سے گلگے ملوں، اس کو سلام کروں، اس سے پوچھوں تیرا گھر کیسے ہے، تیرے گھر والے کیسے، تیرے بال بچے کیسے. پر کیا کروں، یہ نفس آڑے آ جاتی، شو روک دیتی، ایگو، میں کیوں جاؤں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے. اور شیطان بھی بھولنے نہیں دیتا. شیطان تو ساری باتیں تازہ رکھتا ہے ہمارے دل اور دماغ میں، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان سے لڑتا جائے. ہر نفس میں یہ شور رکھ دی گئی ہے، مگر جو انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر جائے تو وہ دراصل کیا ہے، تفلحون، وہ فلاح پا گیا، وہ فلاح پا گیا. اور شیطان ہم کو یہاں پر ہرا دیتا ہے. چاہتے ہوئے بھائی بہن ایک دوسرے سے گلے نہیں مل سکتے، چاہتے ہوئے بہن بہن ایک دوسرے سے گلے نہیں مل سکتے. کیوں؟ آ گیا نا یہ جو شوہ رکھی ہوئی ہے نا. صلح بہت اچھی چیز، پر نفسوں کے اندر تنگی ڈال دی گئی. انسان صرف اپنا فائدہ چاہتا ہے، لہٰذا صلح کی طرف آمادہ نہیں ہوتا. صلح کے لیے انسان کو کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے. میں کیوں جھکوں؟ ہاں، میری تو ناک کٹ جائے گی اگر میں جا کے پہلے بات کر لوں. بعض وقت اپنا حق بھی دینا پڑتا ہے. میں کیوں دوں میرا حق، میں کیوں دوں؟ ہاں یس، اینی باجی پلیز شو اٹ اینڈ یو آر الاؤڈ ٹو ریڈ دیٹ. اور اگر آپ اس کو ایکسپلین بھی کرنا چاہتے ہیں، اٹس اے بیوٹیفل روایت جو اینی باجی آپ کو یہاں پر رکھے گی کہ جو لوگ اپنی جو ہے نا صحیح ہونے کے باوجود جھک جاتے ہیں، دراصل وہ بہادر ہے. اینی باجی پلیز پڑھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ حدیث شو کیجیے، اس کو ریڈ کیجیے پلیز. جی باجی، میں میجبین باجی کو سینڈ کر دیتی ہوں وہ حدیث، جب تک میں پڑھ لیتی ہوں. جب تک پڑھ دیجیے. جی. سو صحیح ابن حبن 717 Abu Huraira radiallahu anha reported the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "The strong are not those who defeat people. Rather, the strong are those who defeat their own ego." جو اپنی انا کو کنٹرول کرے، صحیح معنی میں وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ اس نے اپنی انا کو کنٹرول کیا ہے اور اس کے بیسس پہ اس نے رشتے بھی سنبھالے، ڈیسیژنز بھی لیے، تو وہ سب سے بڑی چیز رہتی ہے. یس، بٹ بعض وقت اینی باجی ہم یہیں پر جو ہے ہار جاتے ہیں، کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، وہاں ہماری انا آڑے آ جاتی. بالکل جی باجی، بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے وہ، کسی کو سمجھانا بھی اس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے جب انا ایک دم ہائیسٹ پوائنٹ پہ رہے تب. جزاک اللہ خیر اینی باجی. یہ جو ہے کیونکہ دیکھیے بہت سی روایتیں ہوتی ہیں، مگر ہمارے پاس ہے نا وقت کی کمی ہوتا ہے، اور پھر ضروری نہیں کہ آئی مسٹ آلسو نو ایوری تھنگ. ہر انسان کی اپنی ایک کیپیبلٹیز ہوتی ہے نا. تو وہ لحاظ سے میں نے جتنی بھی حدیثیں ڈھونڈی تھی اور جس پر ریسرچ کیا تھا وہ آپ کو بتا دیا. ایک جو ابھی یاد آئی اس کے بارے میں بھی آپ کو قرآن کی آیت بتا دیا. دوسری میرے طرف سے جو میری کوآرڈینیٹر ہے اینی باجی، انہوں نے اپنے طرف سے بتا دیا. تو آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں. یس، ہیئر از دا حدیث. اس کو دوبارہ سے ایک بار پڑھ دیجیے باجی. جی باجی. The strong are not those who defeat people.
Rather, the strong are those who defeat their own egos. Sahih Ibn Hibban 717. यस, ठीक है. सो सुलह कराने की बड़ी नेकी है. और इस पर एक हदीस भी है जो हमारी पावर पॉइंट है, उसकी आखिरी हदीस आयत नंबर 9 की बताएं बाजी, कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि सुलह, लोगों के दरमियान सुलह कराने पर बहुत बड़ा अजर व सवाब है. इसके बाद में जो है, मैं यहाँ से वापस दोबारा आपके लिए पढ़ देती हूँ, तीसरी मर्तबा पढ़ रही हूँ इस रिवायत को, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मैं ऐसी चीज ना बताऊं जिसका अजर नमाज, रोजे, सदका, ज़कात सबसे बेहतर है. लोगों ने अर्ज किया, जरूर बताइए. आपने कहा इस्लाह कराना, लोगों के दरमियान लड़े हुए नाराज लोगों को क्या करना है, मनवा देना, ना कि फितना भड़काना. पढ़ दीजिए बाजी से. Ji Baji. Hazrat Abu Darda, may Allah be pleased with him, narrated that Messenger of Allah, may peace be upon him, said, "Shall I not tell you something better than fasting, prayer, and charity?" The companions, may Allah be pleased with them all, said, "Please tell me." The Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, said, "Mutual agreement is the best, because mutual disagreement is going to shave the religion. That is, just as the hair on the head is wiped off with a razor, so the religion ends with a fight between them." यानी Tirmidhi. जो है, जो इख्तिलाफ है, जो डिस्प्यूट है, ये रिलीजन यानी दीन को मूंड देता है. इसका मतलब ये सफाया कर देता है. तो आप देखें कि लड़ाई झगड़े से बहुत सारी खैर की चीजें जो है हम महरूम रह जाएंगे. हम कुछ लड़ाई झगड़े की वजह से हम खैर से महरूम हो जाता है इंसान. और खास तौर पर रिलीजन की बात यहाँ पर बताई जा रही है. जैसे आप देखें कि सहाबा इकराम में भी जो है दीन का सफाया हो जाता है. सहाबा इकराम में भी क्या होता था, उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती थी, मगर कभी भी वो इसको एक झगड़े के ये नहीं बना लेते थे बड़ी चीज. क्यों? वरना फिर दीन का सफाया हो जाएगा. ऑफ कोर्स ओपिनियंस अलग हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकती है, व्यूज अलग हो सकते हैं, सोच अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर उसको ले करके एक बड़ा बखेड़ा और झगड़ा नहीं क्रिएट कर देना है. वरना क्या, एक खैर का काम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. फिनिश हो जाएगा. जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए हमारे कोऑर्डिनेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं. हर एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है. मेजबिन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आईनी, आईनी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम तूबा, तूबा इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. सब एक जैसे हो भी नहीं सकते. मैंने लगता है कि मोस्ट ऑफ इट, बहुत से सारे कोऑर्डिनेटर से बात किए, और हर कोऑर्डिनेटर एक दूसरे से अलग है, अलग है, वेरी डिफरेंट. कोई किसी की तरह बन भी नहीं सकता, और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की किसी को किसी की तरह बनाने की, क्योंकि यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेटर्स को कोई स्क्रिप्ट नहीं दी जाती कि भाई आपको इसी के मुताबिक काम करना है. वी गिव देम इनफ स्पेस कि तुम जो सही बात बोल रहे हो तो यस. जैसे आईनी ने अभी एक हदीस सामने रखी, तो मैं नहीं जानती थी पहले. वी डिडंट प्लान आउट, ऑफ कोर्स वी डिडंट प्लान आउट, बट एंड शी केम आउट विद अ गुड हदीस, और मैंने उनको अप्रिशिएट किया. आई लाइक्ड इट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेसिक जो हमारा मेन मोटिव है कि क्लास में हम ज्यादा से ज्यादा आपको जो है ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड करें. मैं भी यही चाहती हूँ, आईनी भी यही चाहती है, मेजबीन भी यही चाहती है. हम ये नहीं बताना चाहते कि हम बड़े हैं. नो, दीन बड़ा है, क्लास इंपॉर्टेंट है, और आपको सही नॉलेज मिलना चाहिए. तो इसीलिए तो यहाँ पर हर कोऑर्डिनेटर जो है अपने हिसाब से काम करता है. वी गिव देम द फ्री स्पेस. सही बात बोल रहे हो, ऑथेंटिक नॉलेज ला रहे हो, यस यू कैन गो ऑन. नोबडी विल, यानी वो एक होती है ना कि पीछे से प्रॉम्प्टिंग होती है या कुछ भी, या उनको पूरा जो स्क्रिप्ट बना के दिया जाता है कि आप ये. नो, मेरा कोई कोऑर्डिनेटर स्क्रिप्ट लेके बात नहीं करता है. एम आई राइट मेजबीन? एम आई जी राइट? बाजी, बिल्कुल I need बिल्कुल बिल्कुल you बाजी. people. और अगर मेजबीन की तरफ से भी कोई हदीस होती तो मैं लगा देती और उसको बोलने बोलती कि कम ऑन से, क्योंकि हमारा मेन मोटिव और मेन पर्पस क्या है कि सही ऑथेंटिक नॉलेज हम लोगों तक पहुंचा सके, सही दीन लोगों को मिले. ये एक अहम बात है. तो हमारा मकसद जो है वो बिल्कुल कॉमन है, सेम है. हो सकता है आईनी के ओपिनियन कोई चीज में डिफरेंस है, कोई दूसरी की, लेकिन एक और चीज है कि अल्हम्दुलिल्लाह दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स फीलिंग, ईच अदर्स, यानी वो वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं बातों को. तभी तो जो है फिर वो एक हमांगी, एक कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है. और देखिए उसका रिजल्ट दिख रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है. उसके बाद जो है मेरे कोऑर्डिनेटर्स का साथ है, उनमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. अल्लाह नजरे बद से बचाए कि वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स, ओपिनियंस, एवरीथिंग.
تو یہ کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, یہ بیٹرمنٹ ہے کلاس کے لیے. اینڈ دین وی کم اپ وتھ گڈ آئیڈیاز آلسو. اگر آپ ان کو ہر ایک اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کرے گا اور جو ہے کم اپ وتھ گڈ تھنگس, تو آپ دیکھیں کتنی اچھی سے اچھی کلاس کنڈکٹ ہو سکتی ہے. یہ ہے باہمی تعلقات جو دین سکھاتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان وہ ترقی تب کریں گے جب ان کے اندر وہ باہمی تعلقات مضبوط ہوں گے. یس, difference of opinion allowed, everything is allowed, but then you have to come into, یعنی ایک سیٹلمنٹ ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ معاملہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حساب سے چلے. This is common ground, Allah and Rasul. Finish. Okay, alhamdulillah, here we have done with the ayat number 9. یعنی پوری ڈیٹیلڈ آیت یہاں پر ہو گئی کہ دو گروپ میں اگر مسلمانوں کے جھگڑا ہو جائے تو وہ تیسرا جا کے اس میں صلح کرائیں, اور صلح کی جو بنیاد ہونی چاہیے انصاف, جو صحیح نہیں ہے اس کو ڈانٹا جائے, اس کو درست کیا جائے. اور کب تک درست کیا جائے؟ جب تک کہ وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ نہیں کر دیتا. پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اصلاح, پھر اگر وہ مان گیا اپنی غلطی تو دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وہ صلح کرا دے, اور وہ بھی انصاف is the base, بنیاد بنے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے, محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. اللہ کی محبت چاہیے, اللہ کی محبت چاہیے, انصاف کیجیے, ختم. کتنا ایزی ہے نا. اب دیکھیے اللہ کی محبت پانے, اب آپ کہیں گے یس ڈیفیکلٹ ہے. ڈیفیکلٹ تب بن جاتا ہے جب بیچ میں محبت اور دشمنی آتی ہے. تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 نے ہم کو بتا دیا کہ تم کو قوم کی دشمنی آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو, انصاف ہر حال میں کرنا چاہیے. ٹھیک, الحمدللہ, آئی ہوپ میں نے آیت کے ساتھ میں انصاف کیا ہے. بالکل بالکل باجی, ود آل ریفرنسز حدیث, الحمدللہ الحمدللہ. اوکے, پوچھ لیجئے. مجبین ول اسٹاپ ہیئر, یہ ٹائم ہو گیا, پھر دعا پڑھا دیں. اوکے اوکے باجی. سسٹرز, امید کرتے ہیں آج کی کلاس میں سورہ الحجرات کی جہاں باجی نے آیت نمبر 9 سے ایک آیت کروائے ہے, اتنے تفصیل اتنے حدیث ریفرنسز کے ساتھ میں اور اتنے حدیثوں کے ساتھ میں, امید کرتے ہیں آپ سبھی کو کلیئر ہے, کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے. پلیز چیٹ باکس میں میسیجز ڈالیں سسٹرز. کاشفہ, آپ نے بھی ایک بہت اچھی روایت یہاں پر پیش کی تھی کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے. بہت اچھی ہے وہ بھی ایک روایت. دوبارہ سے اگر دکھ رہی ہے تو مجبین لگا دیجیے نا. کاشفہ کی طرف سے ایک روایت آئی تھی, آئی ڈونٹ نو شی سینڈ اٹ ٹو می اور ٹو ایوری ون, مجھے نہیں پتا. کاشفہ اگر آپ ایوری ون میں ڈالیں تو سب کو دکھ جائے گی کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے. وہ والی بھی بہت امپورٹنٹ, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گریٹ ہے اگر ہم جیت جائیں. نہیں, ٹو گیو اپ, ٹو سرینڈر, وہ انسان جو ہے وہ گریٹ ہے. یہاں پر وہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے. سو تعلقات کامیاب کب ہو سکتے, مینٹین کب ہو سکتے, جب انڈرسٹینڈنگ ہو, کمپرومائزنگ نیچر ہو. یعنی اگر کوئی انسان قربانی نہیں کرنا چاہے تو گرہستی نہیں بچ سکتی. اب دیکھیں شوہر اور بیوی کے درمیان بھی کتنے کمپرومائز ہوتے ہیں, تب جا کے گھر بستا ہے. گھر بس نہیں سکتا اگر دونوں کے درمیان کمپرومائز نہ ہو. بچوں کو ان کی تربیت نہیں ہو سکتی اگر شوہر اور بیوی ایک نہ ہو. تو باہمی تعلقات کو مضبوط بنائیں, صلح کریں, سیکریفائس کریں, ایگو کو چھوڑیں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ یہاں تک کی بات کلیئر ہو. مجبین, آپ نے ڈھونڈا, کاشفہ آپ نے دیا تھا وہ باجی ہمیں نہیں سینڈ کیا, شاید آپ کو آیا ہے میسج. مجھے سینڈ کیا تھا انہوں نے. اینی ویز وہ کاشفہ مجھے دے دینا, نیکسٹ کلاس میں پہلے وہ لگا دیں ہم. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم سنڈے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر باجی فار گیونگ آل آف اس ونڈرفل تفسیر. الحمدللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے والا بتائے. دس از ویری ڈیفیکلٹ تھنگ جو بتایا آپ نے, لیکن اللہ آسانی کرے. اللہ کی محبت یاد رکھنا نا. مجھے بھی دا لاسٹ حصہ آف دی آیت کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. تو جب انسان کو پتہ چلتا ہے, اینڈ وہ کیا کہتے ہیں, آپ کو میں نے نا وہ انکریجنگ فیکٹر دیا ہے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. موٹیویٹنگ فیکٹر وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت. جب مومن دیکھتا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو مجھے اللہ کی محبت مل جائے گی,
تو اللہ کی محبت پانے کے لیے وہ ایک ڈیفیکلٹ کام کر جاتا ہے کہ اللہ آپ سے محبت کریں گے. مانا ڈیفیکلٹ ہے مگر پھر اللہ کی محبت تو دیکھو جو ملے گی. ٹھیک ہے جی باجی جی. سسٹرز امید کرتے ہیں آج کی کلاس آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہے. انشاءاللہ سسٹر امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے, غور سے سنیں. نیکسٹ کلاس سنڈے کو ہوگی جہاں باجی ہمیں سورہ المائدہ کرا رہے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ کلاس ہے جہاں پہ وضو اور غسل کا پارٹ کور کرنے والے ہیں باجی. تو آپ سبھی سسٹرز سے ریکویسٹ ہے کہ سنڈے کی کلاس کو ضرور اٹینڈ کریں. انشاءاللہ کلاس کی لنک تمام گروپس پر سینڈ کر دی جائے گی کلاس سے پہلے. آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ لنکس کو فارورڈ کریں, زیادہ سے زیادہ سسٹرز کو جوائن ان کروائیں. کل فرائیڈے اور سیٹرڈے کوئی کلاس نہیں ہے, ہالیڈے ہے. انشاءاللہ ڈائریکٹلی کلاس سنڈے کو ہوگی. جزاک اللہ خیر تمام کوآرڈینیٹرز کا جنہوں نے ہماری آج کی کلاس میں مدد کی, اور جزاک اللہ خیر ٹو آل دی بیوٹیفل سسٹرز فار اٹینڈنگ ٹوڈیز کلاس. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.